إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ سورۃ الفیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 5 آیات ہیں، 20 کلمات ہیں اور 96 حروف ہیں اس سورت کے پس منظر میں ایک تاریخی واقعہ ہے، اور وہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا ہے. کہا جاتا ہے کہ تقریباً 50 روز قبل آپ کی ولادت کی واقعہ پیش آیا. واقعہ کچھ یوں ہے کہ یمن کے علاقے میں ایک حبشی حکمران تھا جو حبشہ کی حکومت کی طرف سے بنیادی طور پر گورنر تھا، لیکن پھر بعد میں اس نے ایک طرح سے خود مختار حکومت قائم کر لی تھی اور برائے نام اس کا تعلق حبشہ سے رہا. اس کا نام ابرہہ تھا. اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو یمن اور حبشہ جو ہے، یعنی ایتھیوپیا جو ہے، ان کے درمیان بس ایک بیچ میں ریڈ سی ہے، آمنے سامنے ہی پڑتے ہیں یہ ملک جو ہیں. تو بہرحال کچھ عرصہ یمن پر حبشیوں نے آ کر قبضہ کیا اور یہاں پر اپنی حکومت قائم کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس وقت کے یہ حالات ہیں، تھوڑی سی تاریخی صورتحال آپ کے سامنے ہونی چاہیے. اب یہ تھا کہ ایک طرف مکہ تھا جہاں خانہ کعبہ تھا، اور خانہ کعبہ کی وجہ سے مکہ والوں کو پورے عرب میں بہت اہمیت حاصل تھی. اب چونکہ عربوں کا ایک علاقہ یعنی یمن کا علاقہ حبشیوں کے پاس چلا گیا تو ان کو بہت حسد پیدا ہوا مکہ والوں سے، اور انہوں نے کہا کہ سب لوگ وہاں جاتے ہیں اور وہاں کی تجارت پھلتی پھولتی ہے اور اس گھر کی وجہ سے مکہ کو بہت اہمیت حاصل ہے، تو ہم اس کے مقابلے کے لیے یمن میں ایک بہت بڑا گھر بناتے ہیں اور لوگوں کو اس کی دعوت دیتے ہیں کہ لوگ مکہ کو چھوڑ کر وہاں عبادت کے لیے آیا کریں. تو اس نے قلیس نام کا ایک کنیسہ تعمیر کیا. یہ عیسائی بادشاہ تھا، عیسائی گورنر تھا یہ ابرہہ جو تھا. تو اس نے کنیسہ تعمیر کیا. اب ہوا یہ کہ بہت بڑی عمارت بنانے کے باوجود لوگوں کا اس کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں تھا اور دلچسپی نہیں تھی. وہ عمارت ویسی کی تیسی ویران رہی اور لوگ مکہ میں برابر اسی طرح جاتے رہے. اب یہ ہے کہ اس نے حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا اور علل اعلان یہ بتایا کہ میں اب کعبہ کو ڈھا کر رہوں گا، کیونکہ کعبہ جب تک ہے ہمارا یہ کنیسہ نہیں آباد ہوتا. اب یہ بات ظاہر عربوں کو بھی پہنچی تو بہت غصے میں آئے. تو ہوا یہ کہ ایک عرب نے کسی طرح جا کر اس کنیسہ کے اندر گھس کر رفع حاجت کر دی. اس سے ان کو اور غصہ آ گیا، یعنی ابرہہ کو بہت غصہ آیا. تو کہا جاتا ہے کہ اس نے 12,000 لوگوں کا ایک لشکر لے کر، جس میں 9 یا 12 ہاتھی تھے، مکہ پر حملہ آور ہونے کا پروگرام بنایا. اور وہ مکہ کے کافی قریب پہنچ چکا تھا، اور حملہ کرنے سے پہلے اس نے تھوڑی نیگوسیشن کی اہل مکہ سے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا گھر نہیں ہے جس کو تم ڈھانے آئے ہو، یہ جس کا ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا. تو بہرحال باقاعدہ حملے سے پہلے ایک چھوٹی سی لوٹ مار کی گئی، جس میں عبد المطلب کے 200 اونٹ لے کے وہ لوگ چلے گئے. تو عبد المطلب ان سے بات کرنے کے لیے جب گئے تو کہا کہ میرے اونٹ مجھے واپس کر دیے جائیں. انہوں نے کہا کہ تم اتنے شاندار
لیڈر ہو لیکن ہمیں تمہارے منہ سے نکلی ہوئی بات اچھی نہیں لگی. اس نے کہا کہ ہاں اس لیے کہ مجھے اپنے اونٹوں کی فکر ہے، کعبہ کی نہیں، کیونکہ میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، کعبہ کا مالک کوئی اور ہے. مجھے اپنے اونٹوں کی حفاظت کرنا ہے اور کعبہ کا رب جو ہے وہ اپنے گھر کی کرے گا. اور بہرحال سارے لوگ مکہ چھوڑ کر، جو مکہ والے تھے، مکہ چھوڑ کر پہاڑوں میں چلے گئے اور یہ دعا کرنے لگے کہ یا اللہ تو اپنے گھر کی خود حفاظت کر اور ہمیں اس آفت سے نجات دے، کیونکہ اتنا بڑا لشکر، مکہ والوں کی تو آبادی کم تھی اور پھر یہ کہ اس میں ہاتھی بھی تھے. یاد رکھیے کہ عرب میں ہاتھی نہیں ہوتے، وہ حبشہ سے لائے گئے تھے، کیونکہ افریقہ میں ہاتھی ہوتے ہیں تو وہاں سے لائے گئے تھے. اور ہمیشہ سے ہاتھی بادشاہوں کی ایک شان و شوکت کا سمبل رہا ہے. اور ہوا یہ کہ ان ہاتھیوں کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے وہ جب مینا کے قریب پہنچے وادی محصر میں، تو وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چڑیاں بھیجی اور ان کے جھنڈ آئے اور ان کے پاس چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں. وہ کنکریاں انہوں نے اس لشکر پہ پھینکی اور وہ سارے کا سارا لشکر وہیں تباہ و برباد ہو گیا. کہا یہ جاتا ہے کہ وہ کنکری جس کو لگتی تھی اس شخص کے جسم پر ایسے پھوڑے نکلتے تھے کہ فوراً اس کا گوشت جھڑنے لگتا اور وہ گل سڑ کے وہیں ختم ہو جاتا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چیچک کی بیماری پھیل گئی اور وہ پتھر اوپر سے پڑے. اللہ ہی حقیقت بہتر جانتا ہے، لیکن قرآن اس چیز کی مزید وضاحت آپ کے سامنے کر دے گا. تو بہرحال عربوں کی تاریخ میں یہ واقعہ بہت ہی اہم واقعہ ہے اور اس واقعے کی مناسبت سے اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے. اور عربوں کے پاس کیلنڈر کوئی نہیں تھا تو یہ سال ان کے لیے کیلنڈر کے شروع کرنے کا ذریعہ بن گیا. اور جب بھی کوئی کام ہوتا تو وہ کہتے کہ عام الفیل کے اتنا عرصہ پہلے اور اتنا عرصہ بعد یہ کام ہوا. اور جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں وہ راستے میں سائن دیکھتے ہیں کہ وادی محصر لکھا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو صحابہ کرام کو کہا کہ اس جگہ سے تیزی سے گزر جاؤ کیونکہ یہاں ایک قوم تباہ ہوئی تھی. تو بہرحال اس کی تفصیل آپ اس صورت میں دیکھیں گے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. الم تر، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ کس کو خطاب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر آپ کے بعد باقی سب کو، سب غور کرنے والوں کو غور کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے. اور ترا، رآ کس سے ہے؟ رآ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غور سے دیکھنا، دل سے دیکھنا، یعنی علم کے معنوں میں ہے. کیا تمہیں معلوم نہیں؟ یعنی اگر آپ اس کا با محاورہ ترجمہ کریں، تمہیں معلوم نہیں، کیا تم نہیں جانتے؟ کیف فعل ربک، کس طرح کیا تیرے رب نے، یعنی اللہ کی قدرت کی طرف اشارہ ہے. تم دیکھتے ہو اللہ کی قدرت کو، کیسے اس نے معاملہ کیا باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ. فیل سنگولر نظر آ رہا ہے لیکن یہ اسم جمع ہے، ایک نہیں 9 یا 12 ہاتھی بتائے جاتے ہیں. اور ابرہہ کا ہاتھی محمود کہلاتا تھا اور کہتے ہیں کہ سب سے پہلے وہی رک گیا تھا آگے جانے سے اور خوب اس کو مارا گیا اور ہر طریقہ اختیار کیا گیا. لیکن ہوا یہ کہ پلٹ کے وہ واپس اپنے ہی لشکر پہ پڑ گیا اور اس سے اور زیادہ تباہی ہوئی اور کھلبلی مچ گئی اور افراتفری پیدا ہو گئی. کیونکہ ہاتھی کر و فر کی علامت ہوتے ہیں لیکن اگر وہ بدک جائیں تو مصیبت بھی بہت بڑی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو سنبھالنا اور کنٹرول کرنا آسان نہیں ہوتا. اسی لیے ایک محاورہ مشہور ہے، پورس کے ہاتھی. پورس ایک بادشاہ تھا جس کی فوج میں ہاتھی بھی تھے اور ایک موقع پر وہ اسی کی فوج کو کچل گئے. تو ایسے لوگوں کو پورس کے ہاتھی کہا جاتا ہے جو اپنے ہی لوگوں کو مار دیں یا اپنے ہی لوگوں کو نقصان دے دیں، تو وہ پورس کے ہاتھی کہلاتے ہیں. تو بہرحال الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے دیکھا نہیں تیرے رب نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیسا سلوک کیا، کیسا معاملہ کیا. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الم یجعل کیدہم، کیا نہیں کر دیا ان کے مکر کو، ان کی چال کو، فی تدلیل، ہلاکت میں، بربادی میں. تدلیل کا لفظ جو ہے یہ دلل یدلل تدلیل سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ضائع کرنا، تباہ کرنا، اور خاص طور پر کسی تدبیر کا ناکام ہو جانا، اکارت جانا، کسی پلان کا اپسٹ ہونا. الم یجعل کیدہم فی تدلیل، کیا نہیں کر دیا اس نے ان کی چال کو، ان کے مکر کو ہلاکت میں، یعنی برباد نہیں کر دیا، مٹا نہیں دیا، ضائع نہیں کر دیا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، اور بھیج ان پر. ایک ہوتا ارسل الہ، اور یہ قرآن مجید میں گزر چکا ہے، کسی قوم کی طرف رسول بھیجنا، لیکن یہ ارسل الہ نہیں ہے، کیا ہے؟ علی، عین کے ساتھ ہے.
ارسل علی کا مطلب ہوتا ہے کسی پہ مسلط کرنا، وارسل علیہم اور اس نے ان پر مسلط کر دیے، کون؟ طیرن پرندے، ابابیل جھنڈ کے جھنڈ، ابابیل پرندوں کا نام نہیں، ابابیل کا معنی ہے جھنڈ کے جھنڈ، ٹکڑیوں کی ٹکڑیاں، ڈھیروں ڈھیر. اور ابابیل جو ہے ویسے واحد ہے لیکن اس کا معنی ہے جھنڈ یا ایک بڑی تعداد پر مشتمل ہو. جیسے قوم واحد ہوتا ہے لیکن اس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، یعنی ابابیل جمع نہیں ہے. بظاہر دیکھنے میں کیا لگتا ہے جیسے ابابیل جمع کسی کا. یعنی تم نے دیکھا نہیں اللہ کی قدرت کو کہ کس طرح اللہ نے ہاتھیوں کو اور اتنی بڑی فوج کو چڑیوں سے پٹوا دیا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیج دیے سمندر کی طرف سے ان کے اوپر امڑ آئے جو پتھر اٹھائے ہوئے تھے. ترمیہم مارتی تھی ان کو وہ چڑیاں، بحجارتن پتھر، من سجیل پکی ہوئی مٹی کے، جن کو کھنگر کہا جاتا ہے، بہت سخت ہوتے ہیں، توڑنے سے ٹوٹنے مشکل ہیں. سخت پتھر یا کھنگر ان کو کہتے ہیں اردو میں، کھا نون گاف رے، یعنی کھنگروں سے ان کو مارتی تھی. اور رما یرمی کا مطلب ہوتا ہے دور سے کسی چیز کو مارنا، جیسے وہ جمار کو رمی کرتے ہیں نا مینا میں، تو وہ بھی دور سے پھینکتے ہیں. اور پھر پتھر پھینکنے کے لیے بھی آتا ہے اور تیر پھینکنے کے لیے بھی آتا ہے، دور سے مارنا، جیسے میزائل، تو میزائل بھی دور سے پھینکے جاتے ہیں. تو وہ میزائل تھے چڑیوں کے جو آ کے ان کی فوج پہ پڑے اور سب کو ختم کر گئے. فجعلہم تو اس نے کر دیا ان کو، یعنی اللہ نے کر دیا ان کو کعصف بھس کی طرح. عصف کا لفظ پیچھے گزرا، عاصف اور عاصفہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ کون سی ہوائیں جو توڑ پھوڑ دیں. تو عصف کہتے ہیں توڑی کو. توڑی کیا ہوتی ہے؟ توڑی بھی ٹوٹی بھی ہوتی ہے نا، وہ بھی چورا چورا ہوئی بھی ہوتی ہے. اور صرف عصف نہیں بلکہ مأکول، کھایا ہوا. اب وہ تو کھا کے اندر چلا گیا تو پھر دیکھا کیسے؟ ہوتا یہ ہے کہ جانور بعض اوقات کھا کے اندر نہیں لے جاتے، باہر بھی پھینک رہے ہوتے ہیں، چبا چبا کے جیسے باہر نکال کے پھینک دیا ہو. تو اسی طرح ان کی باڈیز یا ان کی لاشیں جو تھیں ایسے لگ رہی تھیں جیسے، یعنی اتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، یعنی ایسی بھیانک شکلیں تھیں کہ جیسے بھس ہو یا توڑی ہو، جیسے کسی کھیت کو یا کسی فصل کو کسی نے کاٹ کے چھیل کے توڑ کے تنکے تنکے کر کے پھینک دیا ہو کہ کسی کی شکل نظر نہیں آتی تھی، بالکل چورا چورا کر دیا. کعصف مأکول، کھایا ہوا چورا کہہ لیں یا کھایا ہوا بھس کہہ لیں. تو اس صورت میں سبق جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت سب سے بڑی ہے. اللہ سب سے بڑا ہے اور کوئی بھی شخص یا کوئی بھی گروہ یا کوئی بھی طاقت اللہ کے آگے کمزور ہے. اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ پیدائش کا موقع قریب تھا، عرب کا بندہ اس واقعے کو جانتا تھا. اسی سال آپ پیدا ہوئے تھے، پھر آپ نے اللہ کے دین کی بات لوگوں کے سامنے رکھی. تو اہل مکہ کو یہ سمجھانا اور سکھانا مقصود ہے کہ اس نبی کی بات مان جاؤ، اسی میں تمہاری خیر اور بھلائی ہے. اگر تم نے بھی مخالفت کی تو کیا ہوگا؟ وہی حال ہوگا جو اصحاب الفیل کے ساتھ ہوا ہے. جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے دین کے ساتھ ٹکرائے گا مغلوب ہوگا. ایک بظاہر حالات ہوتے ہیں جو انسان کو کچھ اور نظر آتے ہیں، اور ایک اللہ کا غیبی نظام ہے جس میں وہ اپنی چیزوں کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے اور جس چیز کو چاہے بچائے، جس چیز کو چاہے تباہ کر دے. موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت اس نے کیسے کی تھی جب ان کی ماں نے ان کو ایک ٹوکری میں ڈال کے سمندر کے نظر کیا تھا. یوسف علیہ السلام کی کیسے حفاظت کی، اور اسی طرح ہر دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح حفاظت کی. کہا یہ جاتا ہے کہ اس واقعے کے کافی عرصے تک، بعض روایات میں آتا ہے کہ 10 سال تک عربوں نے کسی بت کی کوئی پرستش نہیں کی اور خود ہی سمجھ گئے اور کہنے لگے اللہ نے بچایا اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور اللہ ہی عبادت کے لائق ہے. اور پھر آہستہ آہستہ دوبارہ اسی شرک میں پلٹ گئے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اس واقعے کی یاد دلاتا ہے. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ تو تمہاری آنکھوں نے دیکھا، تم جانتے ہو. جنہوں نے خود نہیں دیکھا، فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس نہیں، انہوں نے اپنے بڑوں سے سنا، اور یہ روز روشن کی طرح تاریخ کا حصہ ہے. کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. کتنی ڈسکرپشن ہے باریک کہ کیسے، صرف یہ نہیں کہ ان کو ختم کیا، برباد کیا، ختم کر دیا، نہیں، کعصف مأکول،
چورا چورا کر کے رکھ دیا. تکبیر پڑھیے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. سورۃ قریش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. سورۃ قریش التین کے بعد نازل ہوئی. 4 آیات ہیں، 17 کلمات اور 73 حروف ہیں. مکی صورت ہے. قریش کا لفظ جو ہے یہ ایک قبیلے کے نام کے لیے ہے، اور یوں کہنا چاہیے کہ قبائل کا مجموعہ ہے جو نضر بن کنانہ کی اولاد میں سے تھے، اور بنیادی طور پر یہ قرش کی تصغیر ہے. قریش. ابن عباس کہتے ہیں کہ قرش جو ہے ایک بہت بڑا سمندری جانور ہے جو کشتیاں وغیرہ الٹ دیتا ہے اور دوسری مخلوق کو کھا لیتا ہے، اس کو نہیں کھایا جا سکتا. اس سے قریش اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے. اور تصغیر جو ہے قرش سے قریش، تو تصغیر تعظیم کے لیے بھی ہوتا ہے. اور عربوں میں جتنے قبائل تھے ان سب میں فوقیت حاصل تھی کس کو؟ قریش کو. سورۃ الفیل کے بعد قریش میں بھی دراصل اہل مکہ کو مخاطب کیا گیا ہے، اور ان دونوں صورتوں میں اہل مکہ کو دراصل اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی گئی ہے جو ان پر تھی، اور نعمتوں کی یاد دہانی کرا کر تذکیر کے ذریعے انہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو جس رب نے تم پر احسان کیے ہیں تم بھی اس کی عبادت کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش، قریش کو الفت دلانے کے لیے. ایلاف کا لفظ الفت سے. الفت کس کو کہتے ہیں؟ محبت کو، انس کو. قریش کو الفت دلانے کے لیے، الفت پیدا کرنے کے لیے. اور الفت کا لفظ کس سے ہے؟ الف لام فے سے. اور الف کہتے ہیں خوگر ہونے کو، مانوس ہونے کو، پھٹنے کے بعد ملنے کو. معنی اس کا یہ ہے کہ قریش کے دلوں کو مائل کرنے کے لیے کس چیز کی طرف؟ دین کی طرف. اگر اس کو پچھلی صورت کے ساتھ ملایا جائے تو معنی کیا ہوگا کہ اللہ نے قریش پر جو بہت بڑا احسان کیا تھا کہ ان کی حفاظت کی تھی اصحاب الفیل سے، تو یہ واقعہ کس لیے بیان ہوا ہے؟ قریش کو مانوس کرنے کے لیے، اللہ کے دین سے، اللہ کے پیغمبر سے، اللہ کی نعمتوں کا احساس دلا کر اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، مانوس کرنا ان کو سردی اور گرمی کے سفر سے. سردی گرمی کا سفر کون سا؟ بنیادی طور پر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مکہ میں کچھ نہیں اگتا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اللہ میں اپنی اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسا رہا ہوں، اور ایسی وادی میں ہے یہ کہ جو کچھ نہیں اگاتی. ربنا، اے ہمارے رب، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز قائم کریں. فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات. تو اب یہ تھا کہ قریش جو تھے وہ تجارت کرتے تھے، اور تجارت کے لیے گرمیوں میں شام کی طرف جاتے اور سردیوں میں یمن کی طرف جاتے. یمن نسبتاً گرم علاقہ تھا اور شام ٹھنڈا علاقہ تھا، اور ان سفروں میں ان کو بہت فائدہ ہوتا. اس تجارت سے یہ بہت کچھ کماتے تھے. پھر یہ کہ قریش کی بہت عزت تھی، ان کے قافلے بہت امن کے ساتھ گزرتے تھے. سورۃ العنکبوت میں آتا ہے اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم، کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان کے لیے حرمت والا، امن والا حرم بنایا اور لوگ ان کے آس پاس سے اچک لیے جاتے ہیں. اور چونکہ یہ کعبہ کے متولی تھے، کعبہ کے خادم تھے، تو لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے. تو اس کی طرف توجہ دلا کے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں اس کعبہ کی وجہ سے اور ان سفروں کی بدولت امن بھی دیا ہے، کھانے کو بھی دیا ہے، اور تمہاری مشکل وقت میں حفاظت بھی کی ہے. تو تم پھر کیا کرو؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، فَلْيَعْبُدُوا، پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں، رب هذا البیت، اس گھر کے رب کی، یعنی اللہ کی. الذی، کون ہے وہ رب؟ وہ جس نے اطعامہم، کھلایا ہے ان کو، من جوع، بھوک سے، یعنی ان کے ہاں تو کچھ نہیں اگتا تھا
تو کھانے کا انتظام کہاں سے کیا؟ ایک تو اس کعبہ کی وجہ سے کہ یہاں پر لوگ آتے تو ان کی تجارت بڑھتی تھی، دوسرے یہ کہ یہ خود سفر کر کے جاتے شام اور یمن کے علاقے میں تو ان کی آؤ بھگت ہوتی، ان کی عزت ہوتی اور ان کی تجارت چمکتی. تو اب ان کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ شکرانہ ادا کرنا چاہیے. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اور اس نے امن دیا ان کو یا امن میں رکھا ان کو خوف سے. ہر طرف قافلے لوٹ لیے جاتے اور ان کے قافلے کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے. تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ دیکھو، جس رب نے تمہارے لیے دنیا کے راستے آسان کیے، تمہیں کھانے کو دیا اور تم کو امن دیا. آپ دیکھیے دنیاوی ترقی کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں. کیا؟ ایک کھانے کو اور دوسرا امن ہو. تو انسان پھر بہت کچھ کر سکتا ہے نا. اگر آپ کے پاس کھانے کو ہے مگر امن نہیں تب بھی مشکل ہے، اور اگر امن ہے اور کھانے کو کچھ نہیں تو بھی مشکل ہے. تو یہ دونوں چیزیں دیں، دنیا میں مادی طاقتیں تم کو دیں، تو تم کیا کرو؟ اپنے رب کی طرف رجوع کرو. یعنی جس گھر کی وجہ سے تمہیں یہ عزت ملی ہے اس گھر کے رب کی عبادت کرو. اور عبادت کس کو کہتے ہیں؟ الخضوع والتذلل بالمحبت والتعظیم. دو اور لفظ بھی یاد کر لیں. خضوع و تذلل کا مطلب ہے جھک جانا، دب جانا، بس سجدے میں پڑ جانا. سمبل ہے عبادت کا. سجدہ جو ہے سب سے زیادہ قریب کرتا ہے بندے کو اللہ سے. وسجد واقترب. اور محبت کیوں ضروری ہے اس میں؟ کیونکہ محبت ہو تو انسان شوق سے کام کرتا ہے، اور تعظیم ہو تو انسان گناہوں سے بچتا ہے. دیکھیں اگر والدین کی آپ کے دل میں محبت ہو تو آپ کیا کریں گے؟ شوق سے ان کی بات مانیں گے. اور تعظیم ہو تو آپ ایسا کام نہیں کریں گے کہ جو ان کو دکھ دے. احترام میں، رسپیکٹ میں. تو عبادت صرف کام کرتے جانے کا نام نہیں ہے. عبادت خشوع، خضوع، تذلل کے ساتھ ساتھ محبت اور تعظیم کا تقاضا بھی کرتی ہے. جس عبادت میں محبت نہیں، یعنی اللہ کی محبت نہیں، جو محبت سے خالی ہے، جو احترام سے خالی ہے، وہ عبادت نہیں. وہ پھر کیا ہے؟ بس روکھی پھیکی ٹکرے ہیں جو انسان مارے بندے بس چند ٹھونگے مار لیتا ہے زمین پر. نہ اس کی آنکھ سے آنسو بہتے ہیں، نہ اس کے دل میں کوئی شوق ہوتا ہے ملاقات کا اللہ سے، اور نہ ہی کوئی اور جذبہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے ایسی بے روح اور پھیکی زندگی نہیں چاہتا. وہ کیا چاہتا ہے؟ پورے محبت اور شعور اور خشوع کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ اللہ کی طرف بڑھیں، عزت احترام کے ساتھ. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. اب دیکھیے قرآن کا انداز یہ ہے کہ جہاں اللہ عبادت کا مطالبہ کرتا ہے وہاں اپنی نعمتوں کو بیان بھی کرتا ہے، ان کی بھی یاد دہانی کرتا ہے. پہلے پارے میں آپ کو یاد ہوگا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء so on. اور وہاں کا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یعنی عبادت کرو جس رب نے تمہیں کھلایا پلایا اور تمہارے لیے زمین آسمان بنایا اور ساری چیزوں کے انتظام کیے. تو اسی طرح قریش کو بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ کھاؤ پیو، سفر کرو، فائدے اٹھاؤ، لیکن اس رب کی عبادت نہ بھولو. یہ دو چیزیں آپ کو بھی ملی ہوئی ہیں، امن اور کھانا. تو یہ دو نعمتیں پا کر کرنا کیا چاہیے؟ اللہ کے بندے بننا چاہیے، دنیا کے بندے نہیں. اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. یہاں شکر کیا تو آگے بھی ملے گا، لیکن اگر ناشکری کی فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مکہ کو جو حرم بنایا، نہ وہاں پر پودا کاٹا جا سکتا ہے، نہ کسی جانور کو مارا جا سکتا ہے، نہ کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے، نہ کسی کا خون بہایا جا سکتا ہے، نہ کسی کی بے حرمتی کی جا سکتی. ایسا امن دنیا کے کسی اور گوشے میں نہیں، اس درجے کا امن. اب دیکھیے کہ اتنے سالوں بعد اب لوگ کہتے ہیں جانوروں کے حقوق ہیں اور درختوں کو نہ کاٹو اور جانوروں کو نہیں مارو. یعنی کتنے قانون بنا بنا کے لوگوں کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں، جب جا کر کچھ امن کی صورت بظاہر نظر آتی ہے، لیکن جو حقیقی امن اللہ نے وہاں رکھا ہے اس کا مقابلہ پھر بھی نہیں. میں تو ہمیشہ کہتی ہوں ٹینشن فری زون، ہر چیز سے بے نیاز، کسی کی فکر نہیں. کن چپلوں میں پھرتے ہیں وہاں؟ کوئی فکر ہوئی کبھی کہ کوئی کچھ کہے گا؟ کوئی کچھ نہیں کہتا. جیسا مرضی پہنو، جو مرضی کرو، ایک ہی دھن میں سمائے ہوئے جاؤ. تکبیر پڑھیے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. سورۃ الماعون
بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. سورۃ المعون، اس کے مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے. معون کہتے ہیں تھوڑی سی چیز کو. اس سورت کو سورت الدین اور سورت الیتیم بھی کہا جاتا ہے. 7 آیات ہیں، 25 کلمات ہیں، 125 حروف ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین، ارأیت کیا تم نے دیکھا، کیا تم جانتے ہو، الذی اس شخص کو، یکذب بالدین جو جھٹلاتا ہے دین کو. دین کا معنی دین بھی ہے جیسے دین اسلام، اور دین کا معنی جزا بھی ہے یعنی قیامت، مالک یوم الدین جیسے. کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے یا قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ فذالک، فا پس ذالک وہ، الذی وہی تو ہے، یدع الیتیم جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. کلا بل لا تکرمون الیتیم جو یتیم کو عزت نہیں دیتا بلکہ دھکے دیتا ہے. یتیم کون ہوتا ہے؟ وہ نابالغ چھوٹا بچہ جس کا باپ فوت ہو جائے. وہ تو قابل رحم ہوتا ہے، اس سے تو ہر ایک کو محبت کرنی چاہیے، اس کی طرف تو سب کی توجہ ہونی چاہیے. اور کہاں یہ کہ انسان اس کو دھکے دینے لگے. یہ ایسا سنگ دل اور مجرم وہی ہوگا جس کو کسی سزا جزا پر کوئی یقین نہ ہو، یا یہ کہ جس کا کوئی دین ایمان نہ ہو. فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض، اور نہیں وہ رغبت دلاتا، آمادہ کرتا، موٹیویٹ کرتا، ابھارتا، علی طعام المسکین مسکین کو کھانا دینے پر، مسکین کے کھانے پر ابھارتا نہیں دوسروں کو. پیچھے تحادون کا لفظ آیا ہے اور یہاں یحد کا لفظ آیا ہے. مسکین ضرورت مند، مفلس، بے کس، بے سہارا، بے آسرا، غریب فقیر شخص، اس کا بھی سوسائٹی پر کیا حق ہے کہ لوگ اس پر رحم کریں، لوگ اس کی ضروریات کا خیال رکھیں. اور کہاں یہ حال ہے کہ کوئی اس کو پوچھتا نہیں اور اس کے کھانے کا بھی کوئی خیال نہیں رکھتا، کوئی نہیں پوچھتا کہ اس نے کھایا یا نہیں کھایا، کسی کو اس کی فکر نہیں. تو یہ کون ہو سکتا ہے جو مسکین سے بے فکر ہو؟ وہی جس کو آخرت کی فکر نہ ہو. تو بات یہ ہے کہ آخرت کی پکڑ، آخرت کی فکر اور اس پکڑ کا یقین جو ہے انسان کو نیک عمل پہ لگاتا ہے کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے، میری پکڑ ہوگی، پوچھ ہوگی. اور جب انسان کو آخرت کی پکڑ کی فکر نہیں ہوتی تو انسان انتہائی سنگ دل ہو جاتا ہے، خود غرض ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ مجھے کون پوچھنے والا ہے. تو اہل ایمان کی صفت تو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. لیکن یہاں تو بالکل دوسری حالت ہے، اور وہ کیا کہ اس کو پرواہ نہیں ہے کہ کون ضرورت مند ہے. تو یہاں بھی وہ دونوں کانسیپٹ دیے گئے جو پیچھے گزر چکے ہیں، ایک ہے عزت اور ایک ہے کھانا کھلانا، ضروریات کو پورا کرنا. تو دونوں ہی چیزیں ضروری ہیں. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فویل للمصلین، پس ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے نمازیوں کے لیے. اب سب نمازیوں کے لیے نہیں، الذین ان نمازیوں کے لیے، ہم وہ عن صلاتہم ساہون جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. ساہون سہو سے، ایک ہوتا ہے سجدہ سہو کرنا جو نماز میں آپ بھول جاتے ہیں جان بوجھ کے نہیں. ساہی وہ ہوتا ہے کہ جو عمدن بھولے، یعنی نماز سے غافل. نماز سے غافل کا کیا مطلب ہے کہ نماز کو اپنے وقت سے ٹال کے پڑھنا، دیر سے پڑھنا، کبھی نہ بھی پڑھنا، یعنی کبھی پڑھی اور کبھی نہ پڑھی. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر کوئی شخص کچھ پڑھتا ہے اور کچھ نہیں پڑھتا تو اس کی جو پڑھی ہوئی ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتی ہیں، وہ بھی کاؤنٹ نہیں ہوتی. یہ ایسے ہی نا کہ جیسے کوئی طالب علم اگر کچھ سوال حل کرے اور کچھ نہ کرے تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، جو فیل ہوتا ہے تو جو حل کیے ہوتے ہیں ان کا کیا ملتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ملتا. یا کسی ڈگری میں چند پیپرز کا تو اہتمام خوب کرے، خوب پڑھے اور چند پیپر میں اپیئر ہی نہ ہو، اس کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں. تو ساہون جو ہیں نمازیوں میں سے وہ ہیں جو کوئی نماز پڑھے کوئی نہ پڑھے، یا پھر یہ کہ وقت سے ٹال کے پڑھے، جب دل چاہا پڑھ لیا، آخری وقت میں 2-4 ٹھونگے مار لیے. پھر نماز سے غفلت میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ جو نماز کی پری ریکوزٹس ہیں ان کی طرف دھیان نہ دے، مثلا طہارت، اس کا صحیح اہتمام نہ کرے. پھر اسی طرح جگہ کی پاکیزگی یا قبلے کی طرف رخ کرنا
یا اور اسی طرح کی جو نماز سے پہلے کی شرائط ہے ان کا خیال نہ کرے، پھر نماز کے اندر رکوع سجدوں کا دھیان نہ کرے، تو بنیادی طور پر بظاہر دیکھنے میں وہ شخص نمازی ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ نماز کے حقوق کیا ہے، یا نماز کے آداب کیا ہیں، یہ شرائط کیا ہیں، یا نماز اس کی زندگی میں کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی، یعنی نماز اس کی پرائرٹی نمبر 1 نہیں ہے۔ مومن کی زندگی کے سارے ٹائم ٹیبل کس کے گرد گھومتے ہیں؟ نماز کے، اس کا سارا ٹائم ٹیبل نماز کے ساتھ چلتا ہے، لیکن اس شخص کا ٹائم ٹیبل نماز کے مطابق نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ نماز کی فکر کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ ان کی شادی بیاہ کا پروگرام ہو تو وہ کس کے مطابق رکھیں گے؟ نمازوں کے اوقات دیکھ کے رکھیں گے۔ وہ شاپنگ کے لیے نکلیں گے تو کیسے جائیں گے؟ نماز کا وقت دیکھ کے نکلیں گے کہ اتنی دیر میں ہم جا کے واپس آ سکتے ہیں یا نہیں۔ یعنی وہ کوئی بھی پلان کریں، کوئی بھی پروگرام بنائیں تو اس میں نمازوں کو سامنے رکھ کے بناتے ہیں کہ نماز کا کیا ہوگا۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بہت پنکچوئل ہوتے ہیں، کیئرفل ہوتے ہیں، وہ جب کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو پہلے پوچھتے ہیں اچھا پھر نماز کا کیا ہوگا، نماز کہاں پڑھیں گے؟ اور دوسرے لوگ کیا پوچھتے ہیں؟ کھانا کہاں کھائیں گے، کیا پکے گا؟ کئی لوگوں کے لیے عید کیا ہوتی ہے؟ کیا پکائیں گے؟ اور کئی لوگوں کی فکر کیا ہوتی ہے؟ عید کہاں پڑھیں گے، اور پتہ کرو کتنے بجے ہے عید۔ فرق ہو جاتا ہے نا، دو کرنے کی ضرورت نہیں، ایک ہی ہے۔ چاند کے ساتھ ہوتی ہے عید، جب چاند دیکھیں تو عید کریں، سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں، یہ سب ہماری خود ساختہ کمپلیکیشنز ہیں۔ جب ہم نے تعویلیں کی دین میں تو یہ مسئلے پیدا ہوئے، کچھ ہے ہی نہیں مشکل۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ یہ کس قدر خطرناک بات، کیونکہ جب ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں اب تو ہم محفوظ ہو گئے، یہی ہوتا ہے نا۔ یا کسی کے بارے میں کوئی بات کہتے ہیں فلاں نمازی ہے، ویسے نمازی ہے، یہ اور یہ نہیں کرتا لیکن نمازی ہے۔ لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ نمازیوں ہی کی پکڑ ہے۔ فویل، اور یہ ویل ان کے لیے بھی ویل ہے، جیسے ہمزہ اور لمزہ۔ تو آج آپ دیکھیں گے ایک طرف حقوق اللہ اور ایک طرف حقوق العباد کی بات ہے۔ جہاں ویل ہے ہمزہ لمزہ کے لیے، وہاں ویل ہے مسلین کے لیے۔ عام طور پہ لوگ اس کو بانٹ دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اگر نماز پڑھو تو پھر اس کے بعد تم آزاد ہو، جو چاہو کرو، اور بات سمجھتے ہیں کہ نہیں، اخلاق اچھا ہونا چاہیے چاہے نماز ہو یا نہ ہو۔ یہ کیا بتاتا ہے کہ وہ اپنی جگہ ضروری ہے، اپنی جگہ۔ جس نے اخلاق کا دامن چھوڑا اس کے لیے بھی ویل ہے، اور جس نے نمازوں کی طرف پوری توجہ نہ کی اس کے لیے بھی ویل ہے۔ الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ الذین هم یراؤون، وہ لوگ ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں۔ یراؤن کا لفظ جو ہے نا، یہ بھی رآ سے ہی ہے مصدر اس کا، ارا یرا، دوسروں کو دکھانا، یعنی مراعات، حمزہ کے ساتھ مراعات، عین کے ساتھ نہیں۔ مراعات ہوتا ہے ایک دوسرے کو دکھانا، دکھاوا کرنا، یعنی جو صرف شہرت کے نمازی دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں۔ کوئی نماز پڑھ رہے ہو تو سامنے پڑھ لیتے ہیں کہ ہائے اب یہ کہیں گے کہ نماز نہیں پڑھتا۔ الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، اور وہ روک دیتے ہیں معاون کو بھی، چھوٹی سی چیز کو بھی۔ دکھاوے کے لیے بڑے بڑے کام کرتے ہیں، لیکن جب دکھاوا نہ ہو تو چھوٹی سی نیکی اور بھلائی بھی کسی کے ساتھ نہیں کرتے۔ معاون کے کئی معنی بیان کیے گئے۔ معاون کا ایک معنی زکوٰۃ بھی کیا گیا کہ زکوٰۃ نہیں دیتے، یعنی نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں۔ زکوٰۃ معاون کیسے ہو سکتی؟ کیونکہ مال میں سے صرف 2.5% ہوتی ہے نا، قلیل ہونے کی وجہ سے۔ اسی طرح معاون ہر اس برتنے والی چیز کو کہتے ہیں جو عام لوگوں کے استعمال میں آئے، یعنی روز مرہ کی استعمال کی چیزیں، معمولی چیزیں۔ پھر اسی طرح معاون اس کو بھی کہتے ہیں جو کسی مانگنے والے کی مدد کے لیے دی جائے اور جو روک لی جائے وہ بھی۔ پھر معاون کا لفظ بھلائی اور حسن سلوک کے لیے بھی آتا ہے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یعنی بھلائی اور حسن سلوک نہیں کرتے۔ تو بنیادی طور پر یہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ ان چیزوں کو روک دیتے ہیں جن کو دینے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا بندے کا، یعنی جس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ بھی دینا نہیں چاہتے کسی کو۔ بعض چیزیں تو آپ اگر دے تو آپ خود مصیبت میں پڑ جاتے ہیں۔ مثلا اگر آپ لکھتے ہو اپنا پین کسی اور کو لکھنے کے لیے دے دیں تو دیکھنے میں، کیونکہ معاون کے معنوں میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ معمولی چیز، تو اب اس نے پین نہیں مجھے دیا تو یہ معمولی چیز روک دی تو اب اس کی پکڑ ہوگی۔ بات یہ ہے کہ معاون ان معمولی چیزوں کو کہتے ہیں کہ جن کے دینے سے کچھ بڑی مشکل نہ ہو، یعنی آپ کے پاس ایکسٹرا ہے۔ ایک وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ دیں تو آپ خود مشکل میں پڑے، وہ چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو وہ الگ ہے،
لیکن ایک وہ چیز ہے کہ جو استعمال کیا ابھی کوئی کر لے پھر آپ کر لیں، یعنی آپس میں تبادلہ کرتے رہتے ہیں. تو اس کا نقصان کیوں ہے اتنا بڑا، اور اس کے لیے کیوں تباہی بتائی گئی؟ کیونکہ باہمی تعلقات اس سے متاثر ہوتے ہیں، دلوں میں میل آتی ہے، ناراضگیاں پیدا ہوتی ہیں، گھٹن پیدا ہوتی ہے، دل دور ہوتے ہیں، اور جب تعلقات خراب ہوتے ہیں تو نمازیں بھی خراب ہوتی ہیں، نمازوں میں پھر دل نہیں لگتے، پھر نماز کے تانے بھی ملتے ہیں، پھر نمازیں باقی بھی نہیں رہتی. تو یہ دونوں چیزیں آپس میں ملی جلی. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ بعض چیزیں تو اس کے اوپر فرض ہے، اگر زکوٰۃ مانا لیا جائے تو فرض ہے، اگر نہیں ادا کی تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر عام چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں مراد اور نہیں دی کسی نے تو نیکی کے موقع ہاتھ سے گئے، کیونکہ اس سے بھی تو انسان نیکی کماتا ہے نا. اور وہی ذرے والی بات، مثقال ذرۃ خیرا یرا و مثقال ذرۃ شرا یرا، تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی انسان کے نامہ اعمال میں کاؤنٹ ہوتی ہیں. اور یہاں پکڑ ہو رہی ہے کس بات پہ؟ ایک طرف بہت بڑا کام چھوڑنے پر، اس کی طرف توجہ نہ کرنے پر، نماز کی طرف، اور ایک طرف چھوٹی سی نیکی. کیا سمجھ میں آیا؟ پکڑ اس وقت بھی ہے جب آپ بہت بڑا کام جو ہے جو کرنا چاہیے اس کو صحیح طور پہ نہ کریں، اور اس وقت بھی ہو سکتی ہے جب آپ چھوٹا سا کام نیکی کا موقع بھی محض سستی کے مارے گنوا دیں. تو بیسیکلی یہ سورج ہے نا، یہ سستی کو دور کر رہی ہے، کیونکہ جو مومن ہوتا ہے نا وہ کیا کرتا ہے؟ الرٹ رہتا ہے. اور اس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ 3 آیتوں پر جو پہلا مشتمل ہے، کہتے ہیں یہ الگ اترا تھا اور یہ دوسرا الگ اترا تھا، لیکن صورت ایک ہی ہے. پہلا حصہ جو ہے وہ کیا بتاتا ہے کہ معاشرے کے کمزور اور جو مجبور لوگ ہیں ان کا دھیان نہ رکھنا یہ ایک جرم ہے، اور دوسری طرف بظاہر دیندار ہونا، مومن ہونا، بڑا نیک پارسا ہونا، لیکن دکھاوے کے کام کرنا اور چھوٹے چھوٹے نیکی کے مواقع کی پرواہ نہ کرنا، تو یہ سب چیزیں انسان کو ہلاکت میں مبتلا کرنے والی ہیں. اور جہاں تک نماز کو ضائع کرنے کا تعلق ہے، سورۃ مریم میں آتا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات. نمازوں سے غفلت کب ہوتی ہے؟ جب انسان شہوات میں پڑتا ہے. کوئی مثال دیجئے مجھے اب یہاں، کیونکہ بڑا اہم معاملہ ہے. دیکھیے ہلاکت ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے، اس کو تھوڑی سی مثال سے سمجھ لیں تو اچھا ہوگا. جیسے ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھے ہیں، کسی ایسی مجلس میں چلے گئے، کسی ایسی شادی میں چلے گئے، کانسرٹ میں چلے گئے، اور وہاں آپ ایسے خواہشات کے پیچھے مشغول ہوئے کہ پھر نماز کا وقت ہی چلا گیا. کوئی کھیل کھیلنے لگ جانا اور اس میں مشغول، یا کوئی اور اسی طرح کی کوئی آ گیا باتوں میں، ٹیلی فون پہ. اچھا بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ وہ عشاء کی نماز رات کے کسی بھی حصے میں پڑھ سکتے ہیں. عشاء کی نماز نصف کے بعد قضا ہو جاتی ہے، نصف شب کے بعد قضا ہو جاتی ہے. اگر آپ نے نہیں پڑھی تو آپ کی نماز ضائع ہو گئی، ان صلاتہم ساہون میں شامل ہو گئے. کیونکہ بعض لوگ کیا کہتے ہیں چلو قضا پڑھ لیں. بعض اوقات تو دیکھنے میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں نے قضا کو ایسے بنا رکھا ہے جیسے ادا ہو، چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے ہیں چلو کوئی نہیں قضا کر لیں گے. تو حیرت ہوتی ہے کہ کس دل سے ہی کہہ رہے ہیں کہ قضا کر لیں گے. بعض لوگوں تو معمول بنا لیے، وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ بس ہماری روٹین ہی یہی ہے، یہی زندگی، ہم بس یہی کر سکتے ہیں. تو دس از رانگ. یعنی بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی زندگی میں، جن کو آسانی سے چھوڑ سکتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ سورۃ مریم کی آیت بہت اچھی طرح اس کی وضاحت کرتی ہے. واتبعوا الشہوات، شہوات کے پیچھے لگ گئے، خواہشات کے پیچھے لگ گئے اور انہوں نے نمازیں ضائع کر دی. اب ہوتا کہ اگر آپ رات دیر سے سوئیں تو صبح کون اٹھے گا؟ تو قضا ہو گئی نا، تو وہ بھی اسی میں آ جائے گا. فسوف یلقون غیا، اور پھر ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. اور کامیاب کون مومن ہے؟ قد افلح المؤمنون، وہاں بھی نمازی کی بات، الذین هم فی صلاتہم خاشعون. اور اسی کے آگے آتا ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور سورۃ المعارج میں دائمون. تو دوام، حفاظت اور خشوع نماز میں بہت ضروری ہے، ورنہ محض یہ خانہ پوری کی نماز پڑھنا کہ ہاں ہم نے ساری 5 پڑھ لی ہیں اور ان کی حفاظت نہ کرنا، یہ کامیابی کی راہ نہیں ہے. کیا کردار سامنے آتا ہے نا کہ ایک طرف انتہائی بد اخلاق کے لوگوں کو دھکے دے اور کسی کی ضرورت کا خیال نہ کرے، اور دوسری طرف نماز اور روزہ اور یہ نیکی کے کام سب دکھاوے اور شہرت کے لیے، اور حقیقی نیکی کا کوئی احساس ہی نہ ہو. تکبیر پڑھیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. سورۃ الکوثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر
سورت الکوثر سورت العادیات کے بعد نازل ہوئی. 1 رکوع ہے، 3 آیات ہیں، 10 کلمات ہیں اور 40 حروف ہیں. قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر، انا بے شک ہم نے، اعطیناک عطا کی ہے آپ کو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، الکوثر کوثر. انا کا لفظ جمع کا صیغہ ہے اور عظمت شان پر دلالت کر رہا ہے کہ جس ہستی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا کی وہ خود بہت عظیم ہے. اور آتینا سے فرق ہوتا ہے. آتینا کا مطلب ہی دینا ہوتا ہے، الف اور تے یہ کے ساتھ، لیکن آتینا سے خاص ہے. عطا کا معنی ہوتا ہے بخشش، اور ایسی بخشش جو کسی کی ملکیت بھی ہو، یعنی ہم نے آپ کو ایک ایسی چیز عطا کی جو آپ کے لیے ہے، یعنی اس میں خصوصیت کا معنی بھی ہے. اور کیا عطا کیا؟ الکوثر کوثر. کوثر کا لفظ کاثرا سے کثرت کا معنی دیتا ہے. یہ علم بھی ہے اور وصف بھی. اسم علم کون سا ہوتا ہے؟ پراپر ناؤن، جیسے مختلف جگہوں کے نام وغیرہ یا مختلف چیزوں کے نام. تو اگر اس کو علم مانا جائے تو پھر اشارہ ہے نہر کوثر کی طرف، حوض کوثر کی طرف. اور اگر وصف ہو تو پھر معنی کیا ہوگا؟ خیر کثیر. اور یہ فعل کے وزن پر مبالغے کے لیے ہے، یعنی بہت زیادہ کثرت، بہت زیادہ خیر اور بھلائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا مشکل ترین کام کیا، اور اس کام میں آپ نے اپنی ہر چیز قربان کی. اپنا گھر قربان کیا، اپنی عزت قربان کی، جسمانی تکلیفیں اٹھائیں، بھوک کاٹی، طرح طرح کی مشکلات سہیں، اپنا معاش قربان کیا. اور جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس وقت آپ کے سامنے کوئی بڑی کامیابی یا کوئی خیر نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ ہر طرف مشکلات ہی مشکلات تھیں. اور اس صورت کا پس منظر یہ بتایا جاتا ہے کہ جب آپ کے بیٹے قاسم کی وفات ہوئی تو ابو لہب نے کہا کہ بطرہ محمد اللیلہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج رات بے نام و نشان ہو گئے ہیں. یعنی اب آپ کا بیٹا بھی فوت ہو گیا ہے تو آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا. باقی آزمائشیں تو تھی ہی، تو بیٹے کے فوت ہونے پر دکھ اور غم کا کیا عالم ہو سکتا ہے. تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بڑی کامیابی اور ایک خیر کثیر کی بشارت اور خوشخبری دی. اور اس میں ان سب لوگوں کے لیے ایک خوشخبری ہے جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو عام کرنے کے لیے اللہ کے دین کی خاطر قربانیاں کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی خاص مدد سے نوازے گا اور ان کا مشن کامیاب ہوگا. کوئی بھی کام جو اللہ کی خاطر ہو اس میں اللہ مددگار ہوتا ہے، اور جس کام میں اللہ مددگار ہو، خواہ وہ ابتدا میں ناکامی پر مبنی ہی کیوں نہ نظر آئے، خواہ شروع میں اس میں قربانیاں ہی کیوں نہ کرنی پڑیں، خواہ بظاہر دیکھنے میں وہ مشکل حالات میں گھرا ہوا ہی کیوں نظر نہ آئے، لیکن بالآخر اس کام میں اللہ کی تائید اور مدد شامل ہوتی ہے اور اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے. تو انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے آپ کو خیر کثیر اور بہت زیادہ بھلائی عطا کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا بھلائیاں نصیب ہوئیں ان کی ایک طویل فہرست ہے. جہاں آپ کی قربانیاں سب سے زیادہ ہیں وہاں آپ کو ملنے والی بھلائیاں اور خیر، عطا اور بخشش بھی بہت زیادہ ہے، جو پوری تاریخ انسانی میں کسی دوسرے انسان کے حصے میں نہیں آئی. تکلیفیں بھی آپ پر سب سے زیادہ آئیں، اور اجر اور انعام بھی دنیا اور آخرت کا آپ کے لیے سب سے بڑھ کر ہے. اس میں بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے، اور وہ یہ کہ جب انسان اللہ کے لیے کوئی تکلیف اٹھاتا ہے تو وہ تکلیف جتنی بڑی ہوتی ہے اس کا اجر اور ثواب بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا کچھ عطا کیا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے نبوت، اور پھر آپ خاتم النبیین تھے. پھر اسی طرح آپ کو قرآن مجید عطا کیا گیا جو کہ خیر و بھلائی کا مجموعہ ہے، جو آپ کا ایک معجزہ بھی تھا اور رہتی دنیا تک باقی رہے گا. پھر اسی طرح آپ کو عمل صالح کی جو توفیق اللہ نے دی، آپ کا ذکر خیر بلند کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. پھر اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے وہ 5 چیزیں دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی اور کو نہیں دی گئیں. نمبر 1، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، مجھے 1 مہینے کے فاصلے تک اپنے دشمنوں کے مقابلے میں رعب عطا کیا گیا. میرے لیے ساری زمین کو مسجد اور طہور یعنی
پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا گیا، یعنی کہیں بھی ہم تیمم کر کے پانی نہ ہو تو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو حق شفاعت دیا گیا، قیامت کے دن جب لوگ باقی انبیاء کے پاس جائیں گے تو وہ سب شفاعت سے انکار کر دیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر سجدہ ریز ہوں گے اور پھر آپ کی دعا سنی جائے گی۔ آپ کو مقام محمود عطا ہوا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، یعنی آپ کو مقام محمود عطا ہوگا قیامت کے دن، آپ کے لیے مقام وسیلہ ہے۔ پھر اسی طرح دنیا میں آپ کے لیے غنیمت حلال کی گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ سورۃ الضحیٰ میں بھی آتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، تو دنیا کا بھی آخری حصہ اور آخرت بھی پہلے حصے سے، یعنی جس دور میں یہ صورت نازل ہوئی اور جو مشکلات تھیں ان میں خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ اگلا دور زیادہ بہتر ہوگا۔ اور پھر خاص طور پر جو ان بھلائیوں میں ایک خاص بھلائی ہے کہ جو جنت کی ایک نہر آپ کو نصیب ہوئی یا جس کی خوشخبری دی گئی، الکوثر، تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی وہ نہر جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، موتیوں اور یاقوت کا فرش بچھا ہے، جس کی مٹی کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہے، جس کا پانی شہد سے میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، مکھن سے زیادہ نرم اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور اسی کا حصہ میدان حشر میں حوض کوثر کی شکل میں ہوگا، یعنی اس نہر کا پانی حوض کوثر میں آئے گا جس پر آپ کی امت پانی پیے گی، اور جس پر رکھے ہوئے پیالوں کی تعداد ستاروں کی طرح ہے، اور جو بھی شخص اس حوض سے پانی پیے گا قیامت کے دن وہ پھر دوبارہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، کیونکہ قیامت کے دن سورج بہت قریب ہوگا اور ہر شخص ایک گھبراہٹ کے عالم میں ہوگا، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یعنی اپنی امت کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے، اور آپ سب سے پہلے اپنے حوض پر موجود ہوں گے، اور آپ کی امت آپ کو وہیں پر ملے گی۔ لیکن وہ لوگ آپ سے دور کر دیے جائیں گے جنہوں نے آپ کے بعد دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کی، اور وہ لوگ بھی اسی طرح جو آپ سے اور آپ کے دین سے بغض رکھتے ہیں، یعنی وہ تمام لوگ جو آپ سے نفرت کرتے ہوں یا آپ کے دین سے نفرت کرتے ہوں یا اس سے کسی قسم کا بغض رکھتے ہوں، ان کو اس حوض پر وارد نہیں ہونے دیا جائے گا یا وہ اس حوض سے پانی نہ پی سکیں گے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ امتی امتی، یعنی بظاہر ان کی شکل و صورت ایسی ہوگی کہ جیسے وہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، لیکن ان کے اور آپ کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی، اور آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیسے کیسے کام کیے، یعنی آپ کی دین کی پیروی نہیں کی بلکہ اس میں نئے نئے راستے نکال لیے، اپنی مرضی کا دین بنا لیا دین اسلام کے نام پر، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے سے دور کر دیں گے۔ تو انا آتیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی۔ تو بنیادی طور پر تو ایک خاص کانٹیکس میں صورت نازل ہوئی، لیکن بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی یہاں رکھ کر دیکھیں کہ اگر کوثر کا معنی قرآن مجید ہو تو آپ کے بعد آپ کی امت جو بھی آپ کے اس مشن میں شریک ہو اس کے لیے خوشخبری ہے، اور وہ کیا ہے؟ جیسے کہ قرآن مجید اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ سورۃ یونس میں آتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، وہ بہتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ سمیٹ رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، یعنی اور لوگوں نے اس عرصے میں جو کچھ بھی جمع کیا سمیٹا تو دنیا میں رہ جائے گا، لیکن اگر کسی نے اللہ کی خاطر اللہ کی کتاب کو سیکھا، سمجھا اور اس پر عمل کی کوشش کی اور پھر آگے اس کی نیت پھیلانے کی ہو، تو اس سے بڑی کوئی بھلائی دنیا میں نہیں ہو سکتی جو کسی کو نصیب ہو۔ تو جب اللہ کسی بندے کو یہ نعمت عطا کرے تو اس کا فرض کیا بنتا ہے؟ پھر شکر گزاری کرے۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا ہوئی، اس کا ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ آپ کی امت کی تعداد باقی تمام امتوں سے زیادہ ہوگی، اور جتنے زیادہ آپ کے امتی ہیں ان میں سے ایک ایک امتی جو بھی کوئی نیک کام کرے گا اس کا اجر و ثواب کا ایک حصہ آپ کو بھی ملے گا، تو کتنی خیر کثیر ہو گئی، ذرا سوچئے۔ تو اسی طرح آپ کے ہاتھوں لگائے ہوئے پودے اور آپ کی کوششیں اور آپ کے ذریعے ہدایت پانے والے، ہوتا نا حدیث میں الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی کی راہ دکھانے والا ایسا ہی ہوتا ہے جیسے نیکی کرنے والا۔ تو آپ یہاں پر جو بھی کوشش کریں گے، آپ کی آنکھیں نہ بھی دیکھیں، آپ کے کان نہ بھی سنیں، لیکن قیامت کے دن سب کچھ آپ کو اپنے نامہ اعمال میں دکھ جائے گا، سب دیکھ لیں گے آپ۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل
مثقال ذرۃ شرا یرا۔ جو آپ کی نہر کوثر ہے اس کے بارے میں بہت خوبصورت احادیث ہیں، ایک دو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ نے معراج کے قصے میں فرمایا، میں ایک نہر پر پہنچا جس کے دونوں کناروں پر خولدار موتیوں کے ڈھیر لگے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ نہر کیسی ہے؟ اس نے جواب دیا یہ کوثر ہے، یعنی آپ کو معراج کے موقع پر کوثر دکھائی بھی گئی۔ ابو عبیدہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ کوثر سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا کوثر سے ہر وہ بھلائی مراد ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی۔ اور پھر حوض کوثر، فرمایا کہ جس دن سب لوگ پیاس سے انتہائی بے تاب ہوں گے، ہر شخص العطش العطش پکار رہا ہوگا، یعنی پیاس پیاس کہہ رہا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض پر بیٹھ کر اہل ایمان کو پانی پلائیں گے، اور جس خوش قسمت کو اس کا پانی میسر آئے گا وہ قیامت کا سارا عرصہ پھر پیاسا نہ ہوگا۔ اور اس سلسلے میں اتنی زیادہ حدیث ہیں جو تواتر کے درجے کو پہنچتی ہیں۔ متواتر حدیث تو معلوم ہے نا آپ کو، جس کے بہت زیادہ راوی ہوں۔ فصل لربك وانحر فصل لربک وانحر، فصل لربک، پس نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، وانحر، اور قربانی کیجیے۔ اس میں تمام نمازوں کا ذکر ہے، لیکن وہ نماز خاص طور پر شامل ہے جس کے ساتھ قربانی بھی ہے، اور وہ کون سی نماز ہے؟ جی ہاں، عید الاضحیٰ کی نماز۔ لیکن اس کے علاوہ تمام نمازیں، جمعے کی نماز، تہجد کی نماز، ان سب کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر اس خاص نماز کی طرف بھی کہ جو شکرانے کی نماز تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو اس موقع پر آپ نے 8 رکعتیں ادا کی بطور شکرانہ۔ تو بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت عطا کرے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ رب کا شکر ادا کرے، اور رب کا شکر ادا کرنے کی بہترین شکل کیا ہے؟ نماز۔ فصل لربک، اور نماز بھی کیسی؟ دکھاوے کی نہیں جیسے سورۃ الماؤن میں آیا یراؤن الناس، بلکہ اس کے برعکس فصل لربک، خالصتاً رب کے لیے، ونحر، اور قربانی کرو۔ نحر اونٹ کی قربانی کو کہتے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے تھے۔ 100 اونٹ۔ ہم تو ایک بکرا بھی کرنا ہو یا کسی گائے میں بھی حصہ ڈالنا ہو تو بار بار پوچھتے ہیں کہ اچھا یہیں کریں یا کچھ اور کر لیں ان پیسوں سے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں بدنی عبادت اور پھر مالی عبادت میں قربانی افضل ترین عبادت ہے، اور خاص طور پر عید الاضحیٰ کے دن جانوروں کا خون بہانے سے بڑھ کر، یعنی مویشی جانوروں کا جن کو ذبح کرنے کا حکم ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کو پسند نہیں۔ تو چونکہ نحر اونٹ کی قربانی کے لیے آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے، جن میں سے 63 اونٹ 63 آپ نے اپنے ہاتھ سے قربان کیے۔ اور اونٹ کا نحر کیا جاتا ہے۔ نحر کیا ہوتا ہے؟ حلق کے پاس نیزہ مارا جاتا ہے اور جس سے اونٹ گرتا ہے، کیونکہ اونٹ کو چھری سے نہیں ذبح کر سکتے، بہت ہیوج جانور ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے اونٹوں کو صدقہ کیا، یعنی ان کو قربان کر کے صدقہ کر دیا، سوائے اس کے کہ ہر اونٹ میں سے ایک ایک بوٹی لی اور اس کو پکوایا، اور پھر اس میں سے خود بھی کھایا اور اوروں کو بھی کھلایا۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک نہیں، اگر 100 اونٹوں کو لائن میں بھی کھڑا کریں یا ایک گروپ ان کا بنائیں تو کتنا ہیوج نمبر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا تو شمار ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ ذرا سی بھی کوئی مشکل پیش آتی، اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، ہر موقع پر آپ نماز کے لیے دوڑتے۔ اور دوسرے حکم پر کس طرح عمل کیا؟ ونحر، شکرانے کے طور پر کس طرح قربانی کی۔ لیکن اس کے علاوہ کسی بھی چیز کی قربانی کی جا سکتی ہے، اور اسی سے ونحر نون حرے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یوم النحر قربانی کے دن کو کہتے ہیں، یعنی حاجی عرفہ کے بعد جو اگلا دن ہوتا ہے منا میں، وہ ان کے لیے یوم النحر ہوتا ہے اور ہمارے لیے یوم العید ہوتا ہے، عید الاضحیٰ کا دن۔ فصل لربک، اللہ کے آگے جھک جائے۔ نماز جو ہے اس میں عاجزی بھی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا بھی، اور اللہ کی حمد و ثنا بھی، اور اس کی تسبیح بھی ہے، اور استغفار بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان صدقہ کرے، ونحر۔ اور ضروری نہیں کہ پھر اگر وسعت نہیں ہے، ہمت نہیں، تو کچھ بھی اللہ کے راستے میں انسان شکرانے کے طور پر ضرور دے۔ اور پھر یہ یاد رکھے انسان کہ اس راستے میں مشکلات بہت ہیں، اور طرح طرح کے لوگوں سے واسطہ پیش آتا ہے۔ یہ راستہ آسان راستہ نہیں ہے، کیونکہ جنت کا راستہ جو ہے وہ مکروہات سے گھیر دیا گیا ہے، اور اس میں بعض اوقات ایسی رکاوٹیں آ جاتی ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ دس از دی اینڈ آف دا ورلڈ، اب آگے تو شاید کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن انسان ہمیشہ اللہ کے بھروسے پر یقین رکھے کہ جس رب نے قرآن پڑھنے کی توفیق دے دی، وہی رب
اس پر عمل کی توفیق بھی دے گا، اور وہی رب اس کو آگے پہنچانے کی توفیق بھی دے گا۔ إن شانئك هو الأبتر ان شانئک، بے شک آپ کا دشمن، بدخواہ، شان شنع یشنع سے ہے، شین نون حمزہ، شنع یشنع سے شانئ فاعل کے وزن پر دشمن کے لیے آتا ہے۔ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، تو شانئ کہتے ہیں اس دشمن کو جو دل میں بغض رکھے، یعنی بظاہر وہ دشمن نظر نہ آئے لیکن اس کے دل میں نفرت ہو، حسد ہو، بغض ہو۔ تو ان شانئک، بے شک آپ کا دشمن، کوئی بھی جو آپ سے دشمنی کرے اس دور میں یا بعد کے ادوار میں یا آج، هو الابتر، وہی ابتر ہے۔ ابتر کا لفظ جو ہے یہ بتر سے، بے تیرے، بترا کا لفظ معنی ہوتا ہے دم کٹا ہونا۔ جیسے کسی جانور کی دم کٹ جائے تو وہ اچھا معلوم نہیں ہوتا، بیسیکلی جانور ہی کی دم کاٹنے کے لیے مخصوص ہے، اور خاص طور پر کتا، یعنی ایسا کتا جس کی دم کٹی ہوئی ہو۔ لیکن پھر یہ لفظ استعمال ہونے لگا ایسے انسان کے لیے کہ جس کے مرنے کے بعد کوئی اس کا نام لینے والا باقی نہ رہے، اور خاص طور پر جس کی کوئی اولاد نہ ہو، اس کی نسل کٹ گئی ہو یا ختم ہو گئی ہو اور وہ بالکل بے سہارا رہ گیا ہو۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم کی وفات ہوئی اور آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ کا اب کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا، تو بتایا گیا کہ نہیں، آپ کا نام لینے والے تو دن رات موجود ہوں گے، ہاں آپ کا دشمن جو ہے وہی بے نام و نشان ہو جائے گا، وہی خیر سے دور ہو جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے اتاری تھی۔ ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، تو ایسے لوگ جو خواہ کتنے بھی نیک عمل کریں لیکن اگر آپ سے اور آپ کی سنت سے محبت نہیں کرتے، آپ کے طریقے سے محبت نہیں کرتے، تو وہ آپ کے ساتھ نہ ہوں گے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ قیل ومن ابا، پوچھا گیا انکار کس نے کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے انکار کیا اس نے میرا انکار کیا۔ یعنی بظاہر یہ کہنا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، لیکن آپ کے طریقے کو پسند نہ کرنا اور اس طریقے پر کسی اور طریقے کو زیادہ بہتر سمجھنا، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے طریقے سے بغض رکھنا ہے، جو کہ ناپسندیدہ امر ہے۔ کلالت ایک فقہی اصطلاح ہے جس میں ایسا شخص جس کے وارث نہ ہو، نہ والدین میں سے نہ اولاد میں سے، لیکن ابتر جو ہے یہ منفی معنوں میں استعمال، کلالہ جو ہے وہ ایک مثبت ٹرم ہے، یعنی کوئی بھی شخص کلالہ ہو سکتا ہے کہ جس کی اولاد نہ ہو، جس کے وارث نہ ہو، اوپر نیچے سے۔ لیکن ابتر جو ہے یہ تو جڑ کٹا اور بے نام اور مٹا دیا جانے والا، یعنی دشمن کے لیے لفظ آتا ہے، جبکہ کلالہ کا لفظ جو ہے وہ عام اصطلاح ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ کا دشمن ابو لہب تھا، بہت بڑا۔ ابو لہب کا کوئی نام و نشان نہ رہا، حتیٰ کہ جب وہ مرا تو اس کی اولاد دفن کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھی، حبشیوں نے اس کو دھکیل کے گڑھے میں پھینک دیا اور اوپر سے پتھر پھینک دیے۔ تو بات یہ ہے کہ ابو جہل کا مشن ناکام ہوا جو آپ کی مخالفت پر مبنی تھا، بہت سے آپ کے دشمن مسلمان ہو گئے، تو شرک کے نام لیوا تو نہ رہے، لیکن اس کے برعکس آپ کا مشن مکمل ہوا اور آپ کے فالوورز آج تک دنیا میں اس پیغام کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، خواہ کتنی بھی اندھیریاں ہیں، آندھیاں ہیں، مشکلات ہیں، لیکن وہ کتاب جو آپ لائے وہ اتنے 100 سال کا سفر طے کر کے آپ تک پہنچی۔ راستے میں کیسے کیسے خطرات تھے، لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور آپ کا کام اور آپ کا پیغام باقی رکھا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں آغاز میں بھی قربانی ہوتی ہے اور اختتام میں بھی قربانی ہوتی ہے، یہ قربانیوں کا راستہ ہے، لیکن اس کی جزا اور انعام بہت بڑا ہے۔ اصل میں انسان جن چیزوں کو اپنا سہارا سمجھتا ہے وہ سہارا نہیں ہوتی، اصل سہارا اللہ کی ذات ہے۔ لہٰذا کسی بھی مشکل میں انسان اگر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیب سے ایسی مدد کرتا ہے کہ جس کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ دیکھیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان اپنی زندگی میں نہیں بھی دیکھتا تو قیامت کے دن اپنے اعمال میں دیکھ لے گا۔ کبھی یہ نہیں سوچا کریں کہ ہم جو کوشش کر رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا، اور ہمیں تو پتہ نہیں دیکھنی نصیب ہو کہ نہ ہو، اور ہم یہاں ہوں یا نہ ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ صورت جہاں ایک طرف خوشخبری دینے والی ہے، وہاں دوسری طرف
ایک بہت زبردست امید کا پیغام بھی دیتی ہے، انسان کو پر امید بناتی ہے کہ دین اللہ کا ہے، اور جو شخص بھی دین سے ٹکرائے اور دین کی وجہ سے کسی سے ٹکرائے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اللہ کا دین ہمیشہ غالب ہو کر رہتا ہے۔ تکبیر پڑھیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ سورۃ الکافرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ سورۃ الکافرون سورۃ المعون کے بعد اتری، 6 آیات ہیں، 1 رکوع ہے، 26 کلمات ہیں اور 94 حروف ہیں۔ یہ 2 اخلاص والی صورتوں میں سے ایک ہے۔ جیسے معوذتین ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، تو اسی طرح الکافرون اور قل هو اللہ دونوں کو اخلاصین کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک ہے۔ اور اس صورت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہر روز فجر کی 2 سنتوں میں، مغرب کی 2 سنتوں میں سے پہلی رکعت، وتر کی دوسری رکعت میں اور طواف کی 2 رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں، یعنی روزانہ فجر کی 2 سنتوں میں سے پہلی رکعت، مغرب کی 2 سنتوں میں سے پہلی رکعت، وتر کی 3 رکعتوں میں سے درمیانی رکعت، طواف کی 2 رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ رات کو سوتے وقت بھی آپ اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے ہیں۔ اور یہ سورت مکی دور کی آخری صورتوں میں سے ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو پیغام پہنچا دیا، حجت تمام ہو گئی، تو اتمام حجت کے طور پر آپ نے ان کے ساتھ اظہار برات کیا۔ قل آپ کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون اے کافرو، یعنی آپ کو کہا گیا کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ اے کافرو، یعنی اے مشرکین مکہ، لا اعبدو نہ میں عبادت کروں گا یا نہیں میں عبادت کرتا، ما تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ کن کی عبادت کرتے تھے وہ؟ بتوں کی۔ جن ہستیوں کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، ولا انتم اور نہ تم عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما اعبدو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے ہو، ولا انا اور نہ میں عابد عبادت کرنے والا ہوں، ما عبدتم جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی جن بتوں کو تم پوجتے ہو میں ان کو آئندہ بھی کبھی پوجنے والا نہیں ہوں۔ عابدو مضارع کا صیغہ ہے اور اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نہ کرتا ہوں نہ کروں گا، اور پھر عابدن اسم فاعل ہے، کرنے والا ہی نہیں ہوں۔ ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ مطالب کی تکرار بہت ہے۔ قرآن مجید میں دیگر صورتوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض کلمات کی بہت تکرار ہے، جیسے سورۃ الرحمن میں 31 بار آیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اسی طرح سورۃ المرسلات میں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اور اسی طرح سورۃ القمر میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اسی طرح کچھ اور صورتوں میں بھی الفاظ کی تکرار اور آیات کی تکرار بار بار ہوئی ہے۔ تو یہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لا اعبد ما تعبدون اور پھر ولا انتم عابدون ما اعبد، یعنی ولا انتم عابدون ما اعبد کی تکرار جو ہے وہ 2 بار ہوئی ہے۔ اور اسی طرح جو لا اعبد ما تعبدون اور لا انا عابد ما عبدتم معنی کے اعتبار سے متکرر بات ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ تکرار لفظی ہے، اور تکرار لفظی جو ہے وہ تکرار معنوی پر دلیل ہوتی ہے، یعنی اگر الفاظ دہرائے جاتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ معنی کو بھی دہرایا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات حال کو بیان کر رہی ہے اور ایک مستقبل کو، یعنی میں اب بھی نہیں کر رہا اور آئندہ بھی نہیں کروں گا، کرنے والا ہی نہیں ہوں، ڈٹرمنیشن کا اظہار ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ کفار ہمیشہ کے لیے مایوس ہو جائیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے ساتھ کسی غیر اللہ کو کوئی مومن شریک کرے۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ
لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ ان کا دین کیا تھا؟ دین شرک تھا، یعنی تم اپنے دین کی پیروی کر رہے ہو اور میرا اپنا دین ہے، یعنی میرا دین تمہارے دین سے مختلف ہے، یہ ایک نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ بہت دفعہ آپ نے وحدت ادیان کی بات سنی ہوگی کہ ہر دور میں یہ کوششیں ہوتی رہتی ہیں کہ سارے دینوں کو ملغوبہ بنا کے ایک دین بنا لیا جائے۔ باقی سارے تو اکٹھے ہو سکتے ہیں لیکن اس میں اسلام شامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کیا کہ دین اسلام باقی ادیان سے مختلف ہے، اور صرف مختلف نہیں بلکہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ تو بات یہ ہے کہ یہ دین باقی ادیان پر غالب ہونے کے لیے ہے، کیونکہ یہ الہامی دین ہے جس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، صرف یہ وہ واحد دین ہے کہ جس کی کتاب اور جس کی تاریخ محفوظ ترین ہے، جس کتاب میں 1400 سال سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اس مقابل کی کوئی کتاب کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اس دین کے لانے والے پیغمبر کی تاریخ حرف بحرف محفوظ ہے، آپ کی سیرت محفوظ ہے، آپ کے بولے ہوئے الفاظ کو لاکھوں کی تعداد میں افراد نے مل کر محفوظ کیا ہے، پوری ایک تاریخ ہے اس کی، اور اس معاملے میں کوئی دوسری قوم اس کے مقابل نہیں۔ لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک سچائی کسی مشکوک چیز میں شامل کر دی جائے۔ سچائی تو روز روشن کی طرح واضح ہے، الگ ہے، اندھیرا اندھیرا ہے اور روشنی روشنی ہے۔ سورۃ الزمر میں آتا ہے قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، کہہ دیجئے کہ کیا اللہ کے سوا کسی اور کی میں عبادت کروں، اس کا تم مجھے حکم دیتے ہو اے جاہلو؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جو شخص ایک اللہ کو ماننے والا ہو پھر وہ ایک اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لے۔ اور دین کا ایک مطلب جزا بھی ہے، یعنی تم جو کچھ کر رہے ہو تم اپنی جزا پاؤ گے، اور جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کی جزا مجھے ملے گی۔ لہٰذا تم اپنے طریقے پر ہو، میں اپنے طریقے پر ہوں، ہر ایک اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ سورۃ یونس میں بھی آتا ہے وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ کیا معنی اس کا کہ اگر وہ تجھ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے تو میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم اس سے بری ہو جو میں کر رہا ہوں اور میں اس سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو۔ سورۃ القصص 55 میں بھی آتا ہے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم۔ جب 13 سال تکلیفیں اٹھا کر یک طرفہ پیغام پوری طرح پہنچا دیا تھا اور اس کے بعد کہا ہم نے پیغام پہنچا دیا، اب جو تمہیں کرنا ہے کرو۔ پیغام پہنچائے بغیر ایسی برات کسی سے نہیں کر سکتے جب تک میسج کنوے نہ کر دیا جائے۔ کسی کو اس کے عمل کے لیے اسی وقت چھوڑیں گے نا کہ جب آپ نے اس کو اچھے برے کا سارا فرق بتا دیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے بچے کو سب کچھ سمجھانے کے بعد آخر میں کیا کہتے ہیں جب وہ بالکل نہ مانے، اب جو تمہارا دل چاہے کرو، میں نے تم کو بتا دیا۔ اور دوسری بات یہ کہ کفار مکہ کو ایک طرح سے مکمل طور پہ مایوس کر دیا گیا، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نہ کسی طرح سے دباؤ ڈالا جائے گا تو یہ کمپرومائز کر لیں گے اور ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں گے۔ اور اس کے لیے وہ ڈیلیگیشن کی شکل میں آئے بھی تھے کہ آپ صرف ان پر ہاتھ رکھ دیں ہم آپ کا دین قبول کر لیتے ہیں۔ کہا گیا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول تھے اور وہ حق اور باطل کا فرق واضح کرنے کے لیے آئے تھے، اور اگر آپ اپنا یہ مشن مکمل نہ کرتے اور کسی بھی طرح کمپرومائز کر لیتے تو اس کا نقصان کیا ہوتا؟ آج ہمارے سامنے خیر اور شر کے پیمانے واضح نہ ہوتے، ہم فرق نہ کر پاتے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں ہے، کیا اچھا اور کیا برا ہے۔ تو بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ دین اسلام اور غیر دین ایک نہیں ہے، وہ الگ ہے، وہ الگ ہے۔ یہ دین دین خالص ہے، کسی اور چیز کی آمیزش اس میں ہو نہیں سکتی، کی نہیں جا سکتی۔ تکبیر پڑھیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سورۃ النصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ سورۃ النصر مدنی سورت ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر منا میں اتری، تو مکی نہیں ہونی چاہیے، کیوں؟ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اسے سورہ تودیع بھی کہا جاتا ہے، یعنی الوداعی سورت، کیونکہ یہ وہ آخری سورت تھی جو مکمل سورت اتری۔ 3 آیات ہیں
19 کلمات ہیں اور 79 حروف ہیں۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تھی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے تھے۔ بات اللہ کی مدد اور فتح کی ہو رہی ہے اور ابوبکر رو رہے ہیں، کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی کہ آپ کا مشن مکمل ہو چکا ہے اور اب آپ کی دنیا سے روانگی کا وقت ہے۔ جب آپ ہجرت کر رہے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ جس ہستی نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے وہ آپ کو اپنے اصل ٹھکانے تک پہنچائے گا، یعنی آپ واپس لوٹیں گے۔ اور پھر کیا ہوا کہ کچھ ہی عرصے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوتے ہیں، صرف 8 سال کے بعد، ہجرت کے 8 سال کے بعد آپ دوبارہ مکہ لوٹتے ہیں اور مکہ فتح ہو جاتا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ، جب آ جائے اللہ کی مدد، اور نصر کا مطلب ہوتا ہے دشمن پر غلبہ، مدد یعنی جب اللہ کی مدد سے آپ نے اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل کر لیا، اور خاص طور پر قریش مغلوب ہو گئے، کیونکہ قریش کی حیثیت مرکزی تھی مکہ کی، اور خاص طور پر حرم کی جو تولیت تھی وہ قریش کے ہاتھوں میں تھی۔ جب وہ سرنگوں ہوئے تو باقی قبائل بھی امڑ آئے تھے، اور یہ سب کچھ اللہ کی مدد سے ہوا۔ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے، فتح کا مطلب ہوتا ہے کھلا فیصلہ، یعنی ڈسائسو بات ہو گئی، اب تو واضح ہو گئی بات کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کانکر کر لیا مکہ کو، اور آپ کا مشن غالب آ گیا اور آپ کے دشمن مغلوب ہو گئے۔ جب مکہ فتح ہوتا ہے تو اس کے بعد وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور تم دیکھو لوگوں کو، یدخلون کہ وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، افواجن فوج در فوج، کثیر تعداد میں لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، بہت سارے وفود آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو جس سال بہت وفد آتے ہیں اس کو عام الوفود کہا جاتا ہے، سیرت کی کتابوں میں ان کا تفصیلی ذکر ہے۔ طائف سے وفد آیا، یمن سے آیا، حوازن سے، بہت سے قبائل عرب سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں آتے، کوئی 40 افراد پہ مشتمل، کوئی 80 افراد پہ مشتمل، اور چند روز تک آپ کے پاس قیام کرتے، دین کی کچھ باتیں سیکھتے، پھر اپنے قبائل کو واپس لوٹ جاتے، اور اس طرح کچھ ہی عرصے میں پورا عرب مسلمان ہو گیا، یعنی پورا عرب پینسیولا جو تھا وہ سارے کا سارا اسلام کے دائرے میں آ گیا۔ تو وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ، اور تم نے دیکھ لیا لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، فردن فردن نہیں، فوج فوج، گروہ در گروہ۔ اور کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی وفد آپ کے پاس آئے تھے، جتنے بھی لوگ آئے تھے، وہ تمام مسلمان ہو کر لوٹے سوائے 2 لوگوں کے۔ ان وفود میں 2 لوگ ایسے تھے جو آپ کے پاس آئے لیکن وہ مسلمان نہیں ہوئے، ایسے ہی لوٹ گئے، باقی سب مسلمان ہوئے۔ یعنی وہ کفر کی حالت میں آتے آپ کے پاس، اسلام قبول کرتے، دین سیکھتے، اور پھر واپس چلے جاتے۔ تو ایسے موقع پر جب فتح نصیب ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ عام طور پر فتح کے جشن کیسے منائے جاتے ہیں؟ کیا کیا ہوتا ہے؟ ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو جاتا ہے۔ فاتح قوم عام طور پر پھر مفتوح کے ساتھ جو حال کرتی ہے، اور پھر اپنی خوشی کے جو جشن منائے جاتے ہیں اس میں جس قدر اسراف ہوتا ہے اور جس قدر فخر اور غرور اور نمائش کے مظاہرے ہوتے ہیں، تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ ان سے بچ کر فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ یہ ہے فتح کا جشن منانے کا طریقہ۔ مسلمان کو جب کامیابی نصیب ہوتی ہے تو وہ اس کا نمبر 1 کریڈٹ خود نہیں لیتا کہ میرے کرنے سے کچھ ہوا ہے، بلکہ وہ کیا سمجھتا ہے؟ یہ اللہ کی مدد تھی، اذا جاء نصر اللہ، کیونکہ مکہ میں ایسے حالات تھے کہ یوں لگتا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ آپ کے چند ایک ساتھی تھے صرف۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے جنگ بدر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو کامیابی دی، اور اس وقت آپ دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ اگر آج یہ لوگ مٹ گئے تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، اور اللہ نے اپنی خاص مدد سے مسلمانوں کو کامیابی عطا کی۔ پھر اس کے بعد مکہ فتح ہوا، اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ بغیر خون بہائے اور بغیر اپنے دشمنوں کے ساتھ کوئی بھی زیادتی کیے، جس طرح آپ مکہ میں داخل ہوتے ہیں، اور آپ کی عاجزی کا یہ عالم تھا کہ آپ اونٹ پر سوار تھے اور آپ کا سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ آپ کی داڑھی مبارک اونٹ کے کجاوے کو چھو رہی تھی، یعنی کسی قسم کا کوئی فخر اور کوئی غرور نہیں،
اس قسم کا کوئی ایسا عمل نہیں کہ جس میں کوئی شیخی بگارنا ہو یا آپے سے باہر ہونا ہو یا کوئی دھمالیں ڈالی گئی ہوں یا پھر کوئی شور ہنگامہ کیا گیا ہو، کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آتی۔ اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجیے اس کی حمد کے سمیت۔ اور روایات میں آتا ہے کہ اس سورت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھتے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ اپنے سجدے میں یہ دعا کثرت سے پڑھتے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی انہ کان توابا، وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ کامیابی نصیب ہو، خیر اور بھلائی زندگی میں نصیب ہو، کوئی خوشی کا موقع نصیب ہو تو اس کا اظہار کس طرح کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اس کو اللہ کا انعام سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف اللہ کی مدد سے ہی پایہ تکمیل تک پہنچا ہے۔ اگر ہم اپنے اسی کام کو لیں، یعنی قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے کو، تو آپ دیکھیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ صرف اور صرف اللہ کی مدد سے ہم یہاں تک پہنچے۔ کچھ بھی ہو سکتا تھا، کوئی بیماری، کوئی مشکل، کوئی تکلیف، کوئی نقصان، کوئی رکاوٹ ہمیں یہ دن نہ دیکھنے دیتا۔ نہ تو زندگی اپنی ہے، نہ صحت اپنے ہاتھ میں ہے، نہ ہی بولنے کی طاقت یا سننے کی یا دیکھنے کی یا لکھنے کی یا پڑھنے کی۔ کون سی چیز اپنی؟ سب کچھ تو اسی کا دیا ہوا ہے، اور اسی کی تائید اور اسی کا دیے ہوئے سارے وسائل کے ساتھ جب یہ نعمت ملے تو پھر یہ دل سے خیال نکال دیں کہ میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کیا۔ ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں جب تک اللہ نہ چاہے اور اللہ نہ کروائے۔ تو اذا جاء نصر اللہ، یہ ساری اللہ کی مدد ہوتی ہے کہ ایسی نعمت انسان کو نصیب ہو۔ تو اس صورت میں زیادہ سے زیادہ نمبر 1 اللہ کی تسبیح اور نمبر 2 استغفار۔ پیچھے نماز اور قربانی کی بات کی گئی، یہاں ذکر کی بات کی گئی۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب وعدہ کیا جا رہا تھا، الا ان نصر اللہ قریب، مت گھبراؤ اللہ کی مدد قریب ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مکہ میں جب حالات بہت سخت تھے تو لوگ گھبرا اٹھے اور آپ سے پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ تو آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے تو اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں پر ایسی ایسی تکلیفیں گزری کہ ان کے جسم پر آرے رکھ کر جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، ان کے جسم پر لوہے کی کنگھیاں پھیری گئیں۔ خدا کی قسم اللہ کا یہ وعدہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ ایک وہ وقت تھا، اور پھر ایک وہ وقت آیا کہ اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ اذا جاء نصر اللہ، اور اللہ کی دی ہوئی فتح نصیب ہوئی، تو ایسے موقع پر فسبح بحمد ربک، تسبیح کیوں؟ اللہ ہی کی تعریف کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہی نے دیا سب کچھ، یہ شکر گزاری کے طور پر ہے۔ اور دوسری بات استغفار کیوں؟ حالانکہ آپ کے لیے تو سورۃ الفتح میں کہہ دیا گیا تھا کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے۔ اس میں ہم سب کو سکھانا مقصود ہے کہ انسان جو بھی کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، کوئی بھی خیر و بھلائی کا کام کرتا ہے، تو کسی نہ کسی طرح کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز شامل ہو جاتی ہے، کہیں کوئی غفلت، کہیں کوتاہی، کہیں کوئی کمی بیشی، کہیں بھول چوک، تو اس کی طرف توجہ رہنی چاہیے۔ یعنی فخر اور غرور کرنے کی بجائے اور خوشی کے اظہار میں کسی بھی چیز میں آپے سے باہر ہونے کی بجائے کیا کرنا ہے؟ کوتاہیوں پر نظر رکھنی ہے کہ کمی کہاں رہ گئی۔ اور ہم سب اگر اپنے کام میں دیکھیں تو کہیں نہ کہیں تھوڑی نہیں بہت ساری کمیاں، جس کا ہم سب کو بہت اچھی طرح اندازہ احساس ہے۔ اور انسان ساری زندگی بھی کوشش کرتا رہے تو اللہ کا حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ جتنی نعمتیں اس نے ہمیں دی ہیں اس کے مقابلے میں ہماری کوششیں تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تسبیح اور استغفار، شاید کچھ تلافی ہو جائے۔ تسبیح اور استغفار، اور یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ یعنی دراصل یہ نعمت کے ملنے پر شکر کی ادائیگی کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ کیا ہے اس میں؟ نعمت کے ملنے پر شکر کی ادائیگی کا طریقہ، کہ شکر کیسے ادا کرتے ہیں۔ اور دیکھا جائے تو شکر کا ادا کرنا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ وہ شعر میں نے آپ کو پہلے سنایا تھا، اذا کان بشکری نعمت اللہ نعمہ، کہ اگر میرا شکر ادا کرنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے تو پھر اس پر تو شکر ادا کرنا ہی چاہیے۔ فکیف بلوغ الشکر الا بفضلہ وان طالت الایام واتصل العمر، کہ پھر شکر کیسے ادا کیا جائے اور کب تک ادا کیا جائے، یہ صرف اس کے فضل سے ہی ہو سکتا ہے۔ ہم تو اگر اپنی ساری زندگی وان طالت الایام،
باقی ساری زندگی صرف شکر ادا کرتے رہیں، اور عمر ختم ہو جائے تو بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ شکر کی توفیق بھی شکر کا مطالبہ کرتی ہے۔ تو یہ تو ساری زندگی کا کام ہے۔ انہ کان توابا، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، یعنی توبہ کرنے والوں کی قدردانی کرنے والا ہے، اور وہ توبہ قبول کرتا ہے۔ اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اگر انسان خلوص دل کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اور اللہ کی مدد مانگ کر کوئی کام کرتا ہے تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور وہ تمہارے قدم جما دے گا۔ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُ، سورۃ الحج میں آتا ہے، اللہ ضرور مدد کرے گا اس کی جو اللہ کی مدد کرے گا۔ یعنی انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے، اور خاص طور پر نیکی کا آپ نے دیکھا ہوگا، وضو کریں تو اس کے بعد دل میں رہ جاتا ہے، نماز پڑھیں تو، صدقہ کریں تو، قرآن کی تلاوت کریں، کوئی بھی نیکی کا کام کریں تو دل میں ایک ضرور کسک باقی رہ جاتی ہے کہ حق نہیں ادا کیا، جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ بھی کتنا بڑا احسان ہے کہ جب ایک نعمت مل رہی ہو اور اندر ایک وہ جو ایک شرمندگی سی یا ایک تکلیف سی ہوتی ہے کہ کیا واقعی ہم اس نعمت کو ڈیزرو کرتے ہیں، اور اللہ نے ہم پر اتنا احسان کیا ہے، ہم نے تو حق نہیں ادا کیا، ہم نے تو وہ نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ وہ اس احساس ندامت کو بھی دھونے کے لیے خود راستہ بتاتا ہے کہ اللہ کی تسبیح کرو اور ساتھ استغفار کر لو۔ انہ کان توابا، اب دیکھیں کتنی صفات ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، اور ان میں سے کتنی خوبصورت صفت یہاں پر آئی ہے۔ اور تواب جو ہے یہ فعال کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے کہ یقیناً وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب بتائیے کون نہیں کرے گا توبہ، کون نہیں کرے گا استغفار، جبکہ وہ کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ قبول کرتا ہوں، تم کرو تو صحیح۔ کیونکہ شیطان کا یہ بھی وسوسہ ہوتا ہے کہ جب انسان توبہ بھی کرنے لگتا ہے وہ کہتا ہے تمہاری یہ بھی کوئی نہیں قبول ہونی، وہ وہاں بھی اس کو مایوس کرتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو تسلی دلاتا ہے کہ وہ ہے توبہ قبول کرنے والا۔ تکبیر پڑھیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سورۃ اللہب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب۔ سورۃ اللہب ایک رکوع ہے، 5 آیات ہیں، 20 کلمات اور 77 حروف ہیں۔ اس سورت کو پڑھنے سے پہلے اس کا پس منظر، ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، مکہ میں آپ کا قریبی ہمسایہ تھا، دونوں کے گھر میں بیچ میں ایک دیوار تھی۔ اس کے علاوہ حکم بن عاص، عقبہ بن ابی معیط، عدی بن حمرہ اور ابن الاسداء الہذلی بھی آپ کے ہمسائے تھے۔ یہ سب آپ کے دشمن تھے۔ یہ لوگ آپ کو چین سے نہیں رہنے دیتے تھے۔ کبھی آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تو اوپر سے بکری کی گندگی پھینک دیتے، کبھی صحن میں کھانا پک رہا ہوتا تو ہنڈیا پہ غلاظت پھینک دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس اتنا کہتے کہ اے بنو عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے، ہمسائے ایسے تو نہیں ہوتے۔ ابو لہب کی بیوی جس کا نام اربا تھا، ابو سفیان کی بہن تھی اور اس کا لقب ام جمیل تھا، اس نے تو مستقل یہ وطیرہ اختیار کر رکھا تھا کہ راتوں کو آپ کے گھر کے دروازے کے باہر لا کر خاردار جھاڑیاں بچھا دیتی تاکہ صبح جب آپ نکلیں یا آپ کے بچے نکلیں تو زخمی ہوں۔ نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ابو لہب کے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے بیاہی ہوئی تھیں۔ جب آپ نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرا تم سے ملنا حرام ہے اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دو۔ دونوں نے طلاق دے دی۔ پیچھے ہم نے بات کی تھی نا کہ آپ کو کوثر عطا ہوئی کہ آپ نے اللہ کے راستے میں بہت سی قربانیاں کی تھیں، اور ان قربانیوں میں سے یہ بھی ایک قربانی ہے کہ جب آپ نے دین کی تبلیغ شروع کی تو آپ کی بیٹیوں کے گھر اجڑ گئے۔ اور عتیبہ تو جہالت میں اس طرح آگے بڑھ گیا کہ ایک دفعہ حضور کے سامنے آ کے کہنے لگا کہ میں النجم اذا ہوا اور الذی دنا فتدلی کا انکار کرتا ہوں، یعنی مذاق اڑاتا تھا، اور یہ کہہ کہ اس نے آپ کی طرف تھوکا بھی جو آپ پہ نہیں پڑا۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کیا کرتے تھے تو یہ آپ کے پیچھے پیچھے جا کر، یعنی ابو لہب پیچھے پیچھے جا کر آپ کو جھٹلایا کرتا تھا۔ تو ذوالمجاز کے بازار میں میلے لگتے تھے عربوں کے،
ایک بار جب آپ بازار میں تبلیغ کر رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے لوگوں کو ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگو لا الہ الا اللہ کہو تم فلاح پا جاؤ گے، تو ابو جہل پیچھے پیچھے کہہ رہا تھا آپ کے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اس نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے، اس کی بات مت سنو۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے جو پیچھے آ کے آپ کی تکذیب کر رہا ہے، تو بتایا گیا کہ یہ آپ کا چچا ہے۔ عربوں کے قبائلی معاشرے میں ہر قیمت پہ خاندان کا ساتھ دیا جاتا تھا، تو اس نے خون کے رشتے کو بھی پامال کیا، عربوں کی روایات کو بھی، قبائلی نظام کو بھی، اور آؤٹ آف دا وے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ اسی طرح ایک اور موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام رشتہ داروں کو بلایا اور ان کو اسلام کی دعوت دی تو یہ بولا تبا لکا، تمہارا ناس ہو، کیا تم نے ہمیں اسی کام کے لیے بلایا تھا؟ زندگی میں کوئی موقع ایسا نہیں تھا، یعنی مکہ میں جب تک ابو لہب زندہ رہا کہ وہ آپ کی مخالفت نہ کرے، ہر موقع پر۔ اور اس کی بیوی جس کے گلے میں ایک بہت خوبصورت قیمتی ہار تھا، وہ اس کو پکڑ پکڑ کر لات اور عزا کی قسمیں کھا کے کہا کرتی تھی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں اس ہار کو بھی خرچ کر دوں گی۔ تو گویا ابو لہب اور اس کی بیوی اور اس کے بچے سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں سرگرم تھے۔ جب کوئی شخص حد سے اتنا آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے، وہی جو ابو لہب کا ہوا۔ اس پس منظر میں یہ صورت نازل ہوئی۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، تبت یدا ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ، ابی لہب ابو لہب کے، وتب اور وہ برباد ہوا۔ تبا یا تبو، تباب کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹنا۔ سورۃ غافر میں فرعون کے بارے میں آتا ہے وما کید فرعون الا فی تباب، اور نہ تھی فرعون کی چال مگر تباب میں، یعنی ٹوٹ گئی، ختم ہو کر رہ گئی۔ ایک اور جگہ پر یہ لفظ غیر تطبیب کے طور پر آتا ہے، تو ان سب کا روٹ تابابا ہی ہے۔ تو تب کا معنی ہوتا ہے خسران، ناکامی، بربادی، گھاٹا، چونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ تبا لکا لہذا دعوتنا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کے الفاظ میں اس کو وعید کی کہ برباد ہو گئے اس کے دونوں ہاتھ۔ اب یہ جو ہاتھ ہیں یہ قوت کی علامت بھی ہے، کوششوں کی علامت بھی۔ ہمیں بہت سارے کام ہاتھوں سے کرتے ہیں، تو کسی کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ہاتھ نہ رہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اب بیکار ہو گیا، کچھ کرنے کے قابل نہیں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس بات کی خبر دے دی کہ ابو لہب کا مشن ناکام ہوگا۔ اب آپ دیکھیے صورتوں کی ترتیب کو، پیچھے سورۃ النصر ہے، آپ کا مشن کامیاب ہوا، آپ کو اللہ نے کامیابی عطا کی، اور دوسری طرف ابو لہب کے لیے کیا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب۔ اور یہ جو اس کا نام ہے ابو لہب، یہ دراصل اس کی کنیت ہے۔ لہب کا مطلب ہوتا ہے شعلہ۔ کہتے ہیں کہ یہ اپنے حسن و جمال اور خوبصورتی کی وجہ سے یوں لگتا تھا جیسے کوئی شعلہ بھڑک رہا ہو، بہت سفید اور سرخ رنگ تھا اس کا، لیکن اس کا اصل نام عبد العزا تھا۔ لات اور عزا جو بت تھے، تو بتوں کے نام پر اس کا نام تھا۔ یہاں ایک اور چیز بھی یاد رکھیے کہ تبا کا لفظ جو ہے یہ بد دعا کے لیے بھی آتا ہے، یعنی ماضی کا صیغہ دعا یا بد دعا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کی کوئی مثال پیچھے سے آپ کو یاد ہو؟ آپ دیکھیں کہ درود شریف جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی ماضی کا صیغہ ہے لیکن دعائیہ معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ سلم ماضی کا صیغہ ہے لیکن دعا کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، تو دعا یا بد دعا کے لیے ماضی کا صیغہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے، برباد ہو گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ خود بھی برباد ہو جائے، یعنی اس کا مشن تو پورا نہیں ہوگا اور خود بھی وہ کسی کامیابی کو نہ پہنچے۔ ما أغنى عنه ماله وما كسب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ما اغنا نہ کام آیا عنہ اس کو، مالہ اس کا مال، وما کسب اور جو اس نے کمائی کی۔ ابو لہب مکہ کے مالدار ترین لوگوں میں سے تھا۔ کہا جاتا ہے کہ قریش کے ان 4 آدمیوں میں سے تھا جو ایک قنطار سونے کے مالک تھے۔ قنطار 200 اوقیہ کا ہوتا ہے۔ آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے کہ جنگ بدر میں یہ خود نہیں گیا تھا، اس نے اپنی جگہ جس شخص کو بھیجا اسے 4000 درہم لینے تھے، تو اس نے کہا کہ یعنی مقروض تھا ایک شخص، تو اس نے اس 4000 درہم کے عوض اپنی جگہ اس مقروض کو بھیج دیا۔ تو اس زمانے میں چند درہم کسی کے پاس ہونا بھی بہت بڑی بات تھی، تو کہا یہ کہ یہ ہزاروں کا مالک تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اپنے اس مال کی وجہ سے یہ بہت زیادہ تکبر میں مبتلا تھا۔
تو اس کا مال اس کے کام نہ آیا، وما کسب، اور جو بھی اس نے کمایا۔ اب یہ ہے کہ مال اور کسب دو الگ الگ چیزیں کیا ہیں؟ مال جو ہے وہ روپے پیسے کو کہتے ہیں، لیکن کسب جو ہے وہ مال کے لیے بھی آتا ہے اور اولاد کے لیے بھی آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان اولادکم من کسبکم، تمہاری اولاد تمہاری کمائی ہے، یعنی جس طرح مال انسان کی ایک کمائی ہوتی ہے اسی طرح اولاد بھی کمائی ہوتی ہے۔ لیکن وہ دونوں چیزیں کام نہ آئیں۔ ظاہر ہے کہ جب یہ مر گیا تو اس کے بعد اس کا مال اس کے کام تو نہ آیا۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، کہ اس کا مال اس کے کس کام اگر وہ خود ہی برباد ہو گیا۔ اور قیامت کے دن بھی ایسے لوگ کیا کہیں گے کہ ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال مجھے نہ بچا سکا، میرے کسی کام نہ آیا۔ اور جہاں تک اولاد کا تعلق ہے تو اس کی اولاد اس کے قریب نہ پھٹکی۔ کہتے کہ بیماری اس کو پڑی تھی کہ اس کے جسم پر جو پھوڑے تھے ان سے اتنی سخت بو آتی تھی کہ کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا۔ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گیا، اور پھر اس کی لاش کئی دن تک پڑی رہی، کوئی اٹھاتا نہیں تھا۔ تو پھر لوگوں نے اس کی اولاد کو لان تان کی، تو بہرحال انہوں نے دور سے لکڑیوں کے ساتھ چارپائی کو دھکیل کے تو گڑھے میں اس کو پھینکا۔ یعنی اولاد نے زندگی میں کیا کام آنا تھا، مرنے کے بعد بھی اس کو نہیں پوچھا۔ اور پھر ظاہر ہے کہ نیک لوگوں کے لیے اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے، تو ابو لہب کے لیے اس کی اولاد جو تھی وہ الٹا وبال جان تھی۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ سیصلی نارا، ان قریب وہ جلے گا آگ میں، ذات لہب، شعلے والی۔ اب دیکھیے قرآن کا انداز کہ وہ اپنے آپ کو ابو لہب کہنے میں بڑا فخر محسوس کرتا تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں تمہارا انجام بھی لہب میں ہی ہوگا، شعلوں میں ہی ہوگا۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی ام جمیل عروہ بنت حرب بن امیہ، حمالۃ الحطب، جو اٹھانے والی ہے ایندھن کو۔ حمالہ کا لفظ حمل سے ہے، اور حمال مبالغے کا صیغہ ہے فعال کے وزن پر۔ حمالۃ الحطب، ایندھن اٹھانے والی، اور بہت زیادہ اٹھانے والی، اور بہت کوشش سے اٹھانے والی۔ اس کے دو معنی کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ لٹرلی ایندھن اٹھا کے لاتی، لکڑیاں چن کے لاتی، کانٹے وغیرہ جھاڑیاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آگے پھینک دیتی۔ اور دوسرے، حمالۃ الحطب عربی میں ایک ایڈیم بھی ہے، محاورہ بھی ہے۔ اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ جو بہت زیادہ چغل خور ہو اور لوگوں میں پھوٹ ڈلوائے، ادھر کی بات ادھر لگائے، ادھر کی ادھر، یعنی گویا وہ ایندھن بانٹتا پھرتا ہے آگ بھڑکانے کے لیے۔ تو مفسد کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی جو حطب اٹھانے والی تھی یعنی ایندھن اٹھانے والی تھی، فی جیدہا، اس کی گردن میں۔ جید کی جمع اجیاد ہوتی، مکہ میں ایک محلہ بھی ہے اجیاد، شاید آپ نے سنا، تو گردن کی جمع۔ فی جیدہا حبل، اس کے گلے میں ایک رسی ہوگی، من مسد، جو کھجور کی چھال کی ہوگی۔ ابو لہب کی بیوی کے گلے میں رسی کی بات کیوں کی گئی؟ کیونکہ وہ اپنے ہار پہ بڑا فخر کرتی تھی، اور ہار پر اس کو بہت ناز تھا، اور یہ کہتی تھی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں اس کو خرچ کر ڈالوں گی، اور بتوں کی قسم کھا کر یہ دعویٰ کیا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف ابو لہب کو نہیں، ساتھ ہی اس کی بیوی کو بھی یہ خوشخبری سنائی کہ ہاں تمہیں جہنم میں ایک ہار ملے گا جو رسی کی شکل میں ہوگا، اور وہ اس رسی کے ساتھ گھسیٹی جائے گی۔ تو یہ ہے انجام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار کا، جس نے صرف اللہ کا پیغام پہنچانے کی وجہ سے آپ سے دشمنی رکھی۔ تو اس میں ایک بہت بڑی عبرت ہے ہم سب کے لیے کہ اصل قوت اللہ ہی کی ہے، اصل طاقت اسی کی ہے۔ کوئی شخص اپنے مال یا اولاد یا بیوی کے بلبوتے پر کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اگر کوئی ایسا کرے تو وہ دراصل اپنی ہی عاقبت برباد کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا میں سے حضرت عباس اور حضرت حمزہ اسلام لائے تھے، اور حضرت حمزہ افضل الشہداء ہیں، انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جان دی تھی۔ حضرت عباس بھی مسلمان ہو گئے تھے، لیکن آپ کے چچا ابو طالب اگرچہ ساری زندگی آپ کا ساتھ دیتے رہے لیکن مسلمان نہیں ہوئے، یعنی انہوں نے آپ کی مخالفت نہیں کی لیکن مسلمان نہیں ہوئے۔ ان کا انجام بھی بتایا گیا۔ لیکن ابو لہب جو آپ کا چچا تھا، صرف یہ نہیں کہ اسلام نہیں لایا بلکہ آپ کی مخالفت میں سب سے پیش تھا،
کہا یہ جاتا ہے کہ اس کی مخالفت کی وجہ اور اس کے پیچھے اس کی بیوی تھی، کیونکہ عربوں میں طریقہ یہ تھا کہ اپنے خاندان کو ہر صورت پریفر کیا جاتا تھا. یہ قریش میں سے تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھتیجے تھے، لیکن اس نے اپنے بھتیجے کو، اپنے خاندان کو، قبیلے کو ایک طرف چھوڑ کر بیوی اور بیوی کے خاندان کا ساتھ دیا. اور اس طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابو سفیان اور وہ تمام لوگ جو تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. ابو سفیان تو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے. اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی ان سب میں ابو سفیان جو تھا وہ ابو جہل کے بعد ان کا قائد تھا اہل مکہ کا. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بیٹے بھی، عتبہ اور عتیبہ بھی. اور پھر آپ دیکھیے کہ نام کا بھی کتنا اثر ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ان کے سگے بھائی تھے اور ان کا نام عبداللہ تھا، اور اس کا نام جو عبد العزیٰ، اور پھر اس نے اپنی کنیت رکھی تھی ابو لہب. تو نام بھی اور کنیتیں جو ہے انسان کو سوچ سمجھ کے رکھنی چاہیے. بعض اوقات انسان کی شخصیت ویسے ہی بن جاتی ہے جیسے اس کا نام ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ اس صورت میں عورت کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح وہ مرد پر حاوی ہوتی ہے اور کس طرح وہ برابر کا کردار ادا کرتی ہے. کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیے کہ 3 آیتیں ابو لہب کے بارے میں اور 2 آیتیں جو ہیں وہ اس کی بیوی کے بارے میں ہیں. تو اس میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عورت کا کردار بہت اہم ہے. عورت اپنے خاندان کو جس طرح چاہے لے جائے. اگرچہ مرد کا کردار بھی بہت اہم ہے، لیکن مرد کا دائرہ کار اتنا وسیع نہیں خاندان میں جتنا ایک عورت کا ہوتا ہے. عورت اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے لیے ایک بہترین مددگار بھی ہو سکتی ہے اور ایک بدترین ساتھی بھی ہو سکتی ہے، ایک بدترین گارڈین بھی ہو سکتی ہے. اگر عورت بگڑ جائے پورا خاندان بگڑ جاتا ہے. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ابو لہب اور اس کی بیوی اور اس کا مال اور اس کی اولاد سارے کے سارے کس کام میں لگے ہوئے ہیں. یہ ایک عبرتناک مثال ہے. تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب کورس شروع ہوا تھا تو میں نے آپ کو 2 ٹارگٹ دیے تھے، ایک آپ کے لیے پرسنل اور ایک آپ کے خاندان کے حوالے سے. پرسنل یہ تھا کہ آپ کو ربانی بننا ہے. آپ کو یاد ہوگا شروع کے پاروں میں بہت زیادہ اس کی تکرار کرتی رہی ہوں کہ اس پورے کورس میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کے قریب ہوں. جو کام بھی ہو ہمارا اللہ کے لیے، اس کے لیے خالص. ہم سب کو آج اپنا جائزہ لینا، حساب لینا ہے کہ ہم اس کوشش میں کتنے کامیاب ہوئے ہیں. دوسرا ٹارگٹ جو میں نے آپ کو دیا تھا وہ یہ کہ اپنے پیاروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اپنے خاندانوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اپنے بچوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، شوہروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، رشتہ داروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. آپ سب اپنے آپ سے پوچھئے کہ اس میں آپ کتنے کامیاب ہوئے اور آپ کی کوششیں کیا رہیں. کامیابی تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے نا. بعض اوقات انسان کوشش کرتا اور کامیاب ہو جاتا ہے اور بعض اوقات کوششیں کامیاب نہیں ہوتی. انسان جب سفر شروع کرتا ہے تو اپنے لیے ایک منزل کا تعین کرتا ہے اور سفر کے اختتام پر یہ دیکھتا ہے کہ کیا میں واقعی وہیں پہنچا ہوں یا کہیں اور پہنچ گیا ہوں. تو ہمیں سوچنا ہے کہ کیا ہم واقعی وہیں پہنچے ہیں اور ہم نے وہ کیا جو ہم نے عہد کیا تھا، یا ہم سوچتے رہے. تو الحمدللہ بہت سے لوگوں کی جو فیڈ بیک ملتی رہی تو اللہ کا شکر ہے. آج صبح بھی ایک میل تھی، انہوں نے لکھا کہ یہ کورس صرف میں نے نہیں کیا، میرے ساتھ میرے بچوں اور میرے شوہر اور میرے خاندان والوں نے بھی کیا ہے. یعنی جو کچھ وہ سیکھتی رہی وہ آگے شیئر کرتی رہی، یعنی کہ ایک طرح سے پورا خاندان اس میں شریک رہا ان کے ساتھ. اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے کسی پر بھی، اور بہت بڑی عنایت اور بہت بڑا احسان کہ وہ اس کے گھر والوں میں سے اس کے مددگار پیدا کر دے. یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت، اور اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے. اور پھر آپ دیکھیے کہ جو والدین جیسے ماں ہے یا باپ ہے اپنی اولاد کو اگر غلط تربیت دیں گے یا باپ کے خلاف یا خاندان میں سے کسی کے خلاف، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ رشتہ داروں میں سے کسی کے خلاف بھڑکاتے رہتے ہیں، تو بالآخر وہ سارا نزلہ اسی پہ گرتا ہے کہ کسی کے لیے گڑھا کھود رہا ہوتا ہے. اور یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کیونکہ یہ صورت اس وقت اتری تھی جب ابو لہب کے ساتھ اور اس کی بیوی کے ساتھ یہ سب ہوا نہیں تھا. آپ کو یاد ہوگا پیچھے میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا تھا کہ جب یہ صورت اتری تھی تو اس نے وہ سل پیسنے والا بٹا اٹھایا اور آئی حرم میں ڈھونڈتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے. تو ابو بکر نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی اچھے ارادے سے نہیں آئی. تو آپ نے فرمایا وہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی. اور پھر وہ آئی اور کہنے لگی میں نے سنا ہے کہ تیرے ساتھی نے میری حجب کی ہے. تو ابو بکر نے کہا نہیں اس نے تو نہیں کی، کیونکہ یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتاری تھی صورت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کچھ نہیں کہا تھا. اور پھر اس نے جو کہنا تھا کہہ کے چلی گئی کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں اور ان کے دین سے بغض رکھتے ہیں، اور جو کچھ اس کے دل میں تھا وہ آپ کو مذمم کہہ کے پکارتی تھی.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں تو محمد ہوں، تو مزمم ہوں ہی نہیں. یعنی کس طرح آپ سخت سے سخت بات اور سخت سے سخت رویے کا جواب دیتے ہو، تو کس طرح اللہ آپ کو پروٹیکٹ کر رہا تھا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کی سچی بات پوری ہو کر رہی. جو کہا وہ سب نے دیکھا، اور یہ سب کے لیے ایک بہت سبق آموز واقعہ تھا. اور ہمارے لیے یہاں ایک بہت زبردست عبرت کی مثال اللہ نے قرآن میں رکھ دی، اور اس سے سچی مثال اور کوئی نہیں، کہ خواہ کوئی نبی کا چچا ہی کیوں نہ ہو، قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، خواہ کوئی کتنا مالداری کیوں نہ ہو، خواہ کوئی بیٹوں والا ہی کیوں نہ ہو، خواہ کسی کی بیوی کتنی ایکٹیو ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ ایمان نہ رکھے اور اللہ کے رسول سے بغض رکھے اور عداوت اور دشمنی رکھے تو دنیا میں بھی برے انجام سے نہیں بچ سکتا. آخرت کا انجام تو پھر اللہ ہی کے پاس ہے. تکبیر پڑھیے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.